ڈال دیا، ان علاقوں میں ڈیرے ڈالے کہ جو کہ کیپٹل سے دور تھے، وہاں کی عوام سے انہوں نے یعنی کہ خود کو علماء جمعیت، ایک جماعت اسلامی، اس طرح کی جماعتیں اپنی بنا کر ان کو عوام کو پھدو بنا کر اپنا ووٹ حاصل کر لیا۔ جیسے ووٹ حاصل کیا، ان کو حکومت میں وہ جگہ بھی مل گئی۔ جب جگہ ملی ان کو حکومت میں، سیٹیں مل گئیں، انہوں نے اس حکومت کے ساتھ غداری شروع کر دی، یعنی کہ ان کو بلیک میل شروع کر دیا کہ بھائی اگر ہم تمہارا ساتھ اس طور پہ دیں گے، ہمیں جو ہے وہ مراعات، ہمیں جو ہیں وہ سیٹیں، ہمیں عہدے دیے جائیں، وہ عہدے ملیں گے، ان عہدوں کے ہم عہدوں پہ رہیں گے تو ہمیں جو کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا۔ تو ایک مصلحت کے تحت جو ہے وہ، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مالک اشتر جو تھا اس کو اپنے ساتھ رکھا، ایک مصلحت کے ساتھ، اس کے ساتھ بڑی فوج تھی، تو اس مصلحت کے ساتھ رکھا۔ تو انہوں نے بھی قائد اعظم، یہ پاکستان جو ہے اس کو بھی ایک مصلحت کے ساتھ ان کو وہ سیٹیں دینی پڑی۔ انہوں نے ان سیٹس کا، ان چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا، ناجائز فائدہ اٹھا کے پاکستان بننے کے بعد انہوں نے وہ گستاخیاں کی ہیں، جیسے ان کو طاقت ملی ہے، انہوں نے بہت گستاخیاں کی ہیں، بہت ہی گستاخیاں کی۔ آج تک ان کی گستاخیاں دیکھیں، طارق جمیل ہے کتنی بار وہ گستاخیاں کر چکا ہے، کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ بھیگی بلی بن نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ آج تک ایسے چلا آ رہا ہے غلطی پر، کوئی پٹا ڈالنے والا نہیں ہے، دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں گستاخ ڈکلیئر کرو گے نا تو ہم دہشت گردی کریں گے، بم بلاسٹ کریں گے، اور تو یہ پہلے ہی مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی میں اگر یہ رکاوٹ ہے نا، تو خارجیت جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے خارجیت کا۔ یہ مفتی طارق مسعود کو کٹہرے میں لائیں کہ بھائی مسلمان امت جو ہے نا وہ اب یہ مزید توہین برداشت نہیں کریں گے، اس کو کٹہرے میں لے کے آئیں اور کہیں کہ تم نے توہین کی ہے، اس پہ معافی مانگ۔ ہاں جی ہیومینٹی بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں۔ الحمدللہ یار، وہ آپ کی براڑ پہ وہ دیوبندی گالی باز آتے ہیں نا، تو ان کو میوٹ کر سر دیا کرو۔ میں نہ بریلویوں کو کچھ کہتا ہوں نہ شیعہ کو، میرا موضوع نہیں نا، تو میں نے لکھا ہوا ہے مرضیت کی ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے، ہاں بالکل بالکل، تو اپنا اپنا موضوع ہوتا ہے۔ لیکن وہ آپ کے موضوع کو بگاڑیں گے نا، گالیاں دیتے ہیں۔ سر جی مجھے دیکھیں نا، ہم جب ادھر گفتگو کرتے ہیں تو خالصتاً قادیانیت کے اوپر کرتے ہیں، سر حالانکہ قادیانی مجھے آئے اور آج تک میرے ساتھ بریلوی کیا کہتے ہیں دیوبندی رہتا ہے میرے روم میٹر ہے، ٹھیک ہے، میں آؤٹ آف کنٹری ہوتا ہوں، تو اس نے آج تک کبھی نہیں بولا، وہ فضل الرحمان کا بھی شاگرد ہے، کبھی نہیں بولا، ٹھیک ہے، کہ مطلب بریلوی ایسے فلاں ایسے، وہ بھی عزت کرتا ہے، میں بھی عزت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ رہی بات قادیانیوں کی، وہ بولتا ہے حرامدے ہیں، کتے ہیں، خنزیر ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسی بات کرتا ہے۔ تو نہیں، مجھے وہ آج حق بھی نہیں تک بنتا۔ دیکھو قادیانیوں کے سامنے کوئی دیوبندیوں کی کرے گا نا، کوئی ایسی بات کرے گا یا مجھے کہے گا کہ دیکھو تم دیوبندیت کے حوالے سے براڈ کرتے ہو، تو میں کہتا ہوں بھائی وہ ادھر میری براڈ پہ آ کے کرنا بات، یہاں پہ تو اپنی منجی ٹھکوا مجھ سے، تو سمجھ گئے؟ میرا موضوع ہے قادیانی، ٹھیک ہے، یہاں چھوٹا بیزا نہیں یہ لگایا ہوا آپ نے، یہ کر لیں، کیونکہ یہ بھی اس کا ساتھی ہے نا، تو یہ دو بالکل میرے بالکل۔ مین موضوع ہیں، تو میں اکثر ان پر ہی آپ کو بات کرتا نظر آؤں گا۔
मेरी आईडी में वीडियोस भी देख लें तो ज़्यादा मौजू मेरे नहीं है भाई, तो इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता कि इधर उधर की गुफ्तगू करूं। तो बिल्कुल जी अगर आप मेरे से कोई भी सवाल वगैरह करना चाहते हैं या कुछ भी इसके मतलब, तो मैं हाजिर हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं गालियाँ खाने के लिए भी तैयार हूँ, कोई मसला नहीं। नहीं, आप अपना जो काम कर रहे हैं उसको बेहतरीन तरीके से करते जाएं। इंशाल्लाह जो दूसरा मामला है वो हम खुद ही उसको देखते जाएंगे। बाबर भाई रिक्वेस्ट ना डालें, खुद ही। तो दूसरी बात ये थी, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, बाबर भाई, ये ना वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें अगर सुन रहे हैं तो। मैंने वीडियोस देखनी आपने क्या क्या डाली हुई हैं, तो जी जी इसलिए मैं आया था। तो अभी मैं सोने लगा हूँ, मैं यार कल की बराड़ चला रहा था तो सोया नहीं, रात को भी वो मरज़इयों से पंगा पड़ गया तो सोया ही नहीं। तो अभी तो मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। थका देते हैं देवबंदी। 4 घंटे आपने तवफ़ी के ऊपर ही उसको चला के रखा था, ये और भाइयों 2 की मिनट के बाद मेहरबानी में है टिका सर लिया जी, वो भाग गए। मैं तो नहीं बात करता इतनी ज़्यादा, ये यूसुफी भाई और दूसरे भाई लगे हुए थे, मैं तो बस वो बात करवा रहा था, वो भाग गए ना, इस पर रखा हुआ था। तो नहीं, ये सही है, इनकी चलो अल्लाह ताला मेहरबानी है। जज़ाए खैर दें। कादियानियत का उधर खालिस्तान उधर रद्द होता है, उधर कोई ऐसी गुफ्तगू जो है ना मसल की छेड़नी नहीं है, ना किसी को छेड़ने देनी है। जी तो ऐसे ही आप करना, जब बाबर भाई अगर जब भी सुने ना तो उन्हें कहना वो फॉलो बैक कर दे मुझे, तो मैंने उनको उनकी कोई वीडियो देखनी थी, सुना वो लगाते हैं। बाबर भाई का चैनल तो यही नाम है, ठीक है जी। बाबर महर नाम के नहीं चैनल है। वो किया हुआ है मैंने फॉलो, उन्होंने नहीं किया, प्राइवेट आईडी है उनकी शायद। अच्छा, ठीक है, वो कर देंगे। मैंने नहीं, कर उनकी टिकटॉक आईडी पे नहीं चढ़ती, वो ठीक है, वो कर यूट्यूब पे देंगे होती है, मैंने। यूट्यूब पे। चलें बहरहाल फॉलो बैक कर देंगे तो फिर वो हो सकता है, सुना है मैंने कि वो लगाई हुई। ठीक है, कर देंगे। जी ठीक है जी जी, यूसुफ भाई, इजाज़त अस्सलाम चाहता वालेकुम, हूँ। सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक। आप बताएं, वालेकुम वरहमतुल्लाहि आप वबरकातुहू। यूरोप में हैं या अमेरिका चले गए हैं? नहीं, मैं यूरोप में ही हूँ। उस्मान भाई नहीं, मैं यूरोप, यूरोप अच्छा में ही अच्छा। हूँ। ऑस्ट्रेलिया का इरादा था, अभी मैंने पहले आप कह रहे थे ना कि प्लान मैं किया। ईशा की नमाज पढ़ने लगा। नहीं, ईशा के नहीं, मैं कह रहा था रात का है वक्त और अब फजर का होने वाला है, तो मैं फजर पढ़ने लगा था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा ईशा का। मैं क्या, ईशा का तो हमारे पास ऑलमोस्ट टाइम, बल्कि अब तो आगे चला गया टाइम। फजर का वक्त भी हो तो फिर वो स्लो ही सही बोलते है। हैं, जरा एहतियात ही रखते हैं। जी बिल्कुल। तो बड़ी सख्ती फरमाते हैं बुजुर्ग के इस वक्त, तो पता नहीं कैसी कैसी मखलूक जो है वो अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद होती है। इस वक्त ज़रा आहिस्ता ही बोलना चाहिए। मेरे ना जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, अच्छा, जब कोई जी हम जी मैं गुफ्तगू कर रहे हूँ ना, या कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गुफ्तगू कर रहे हूँ, तो मुझे कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती। जब मैं अकेला होता हूँ अपने कमरे में, ये जो कमरा मैंने अपने लिए आप बात करने के लिए ख़ास रखा हुआ है, तैयारी शारी हर चीज़ की हुई है, स्टूडियो भी रखा हुआ है। तो जब मैं बिल्कुल खामोशी पे रहता हूँ ना, इधर खामोशी होती है, या कोई सर्च कर रहा होता हूँ या लिख रहा होता हूँ, तो मुझे ना आवाज़ आती है ऊपर से, छत से अक्सर आवाज़ें आती हैं। तो बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चल रहा है। फिर जब मैं गुफ्तगू कर रहा होता हूँ वो खामोश हो जाते हैं, और ये सिलसिला मेरा चलता ही अब तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं, ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। अच्छा। हम्म। कई बार मैं ऊपर गया, ऊपर जाके ना मैं फिर गया जाके ऊपर ना सारा स्टोर रूम है, तो मैं ऊपर गया जाके फिर मैंने उनसे सलाम दुआ मैंने की है, दरूद पाक पढ़ा, आयतुल कुर्सी पढ़ी, सलाम दुआ कई बार मैंने जाके की है कि मुझे शायद वो जवाब दें। तो लेकिन ना यानी कि ऐसा महसूस हुआ है मुझे कभी
یعنی کہ کچھ چیز ہے، لیکن وہ جو آواز آتی ہے نا وہ تو مجھے نیچے بیٹھ کے تو مکمل آتی ہے، اور میں پھر آواز دیتا ہوں اپنی بولنے کی تو پھر وہ چپ کر جاتے ہیں، پھر میں چپ ہوتا ہوں، پھر وہ چلتے ہیں کہ آواز آتی ہے، پتہ نہیں کیوں آواز مجھے محسوس کرواتے ہیں وہ، یہ بڑا سلسلہ چلتا ہے. تو میں نا رات کو پھر نا یہ میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے رات کو، اور یہ ہوتا ہے مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے یہ کام. اچھا بابا جی کہتے ہیں مجھے اور ٹینشن نہیں لینی، تو انہاں نو کچھ نہیں کہنا تے تو تینوں کچھ نہیں کہن لگے تے تیرا وہ ادب ہی کرن گے، ٹینشن نہیں لینی. میں کہا ٹھیک ہے بابا جی. زبردست بہت اچھے بالکل صحیح. اصل میں اللہ کی مخلوق ہے نا. میں نا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ہمارے بزرگ تھے تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ بابا جی میرے نا مطلب وہ جو بندہ آیا نا وہ امام مسجد تھے، وہ وہاں کسی مسجد کے فیصل آباد میں. تو انہوں نے آگے کہا کہ نا یہ میرے خاندان میں نا میرے بزرگوں کے پاس ایک جو جن ہے وہ ہمارے بزرگوں کے پاس بڑے عرصے سے وہ چلا آ رہا ہے. تو وہ مطلب ہمارے خاندان میں ہی ہے. تو ابھی میرے خاندان میں آگے میری نسل میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کے ساتھ نبھا سکے یا اس کو اپنے پاس رکھ سکے. تو وہ میں آپ کے پاس لے کر آئے تو آئیے آپ جب تک یہ زندہ رہے گا نا تو آپ کی خدمت کرے گا. تو وہ بڑے نا ناراض ہوئے، کہتے دیکھو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، اس کو بھی آزاد پیدا کیا، کیوں قید کرتے ہو؟ لیکن وہ خیر وہ ضد کرنے لگا. اس نے کہا کہ نہیں آپ جو ہے نا مہربانی فرمائیں تو یہ آپ اپنے پاس قبول کریں اس کو. خیر وہ کسی کو نظر تو خیر نہ آئے تو بہرحال بابا جی جو نا وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے. وہ جب چلا گیا نا تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بابا جی کہنے لگے ان کا انداز ہی ہوتا تھا گفتگو کرنے کا کہ وہ ہر کسی کو نا پتر کہہ کے بلائے گا. ان کے جا پتر میں تمہیں آزاد کیتا، جا اللہ دی عبادت کرو جا. تو وہ کہتے وہ جب وہ گیا نا تو ان کا جب سالانہ محفل ہوتی تھی جون میں نا 6 جون وہ فکس ہے ڈیٹ، سوری 26 جون اس ہر سال ابھی بھی ہوتی ہے خیر محفل وہاں پہ ان کے جو آگے صاحبزادگان ہیں. خیر وہ کہتے جی وہ بڑے ایک نا محفل کے اندر نا ایک بڑے اپنی مخلوق کو سارے اپنے خاندان کو وہ لے کر آیا یہ دکھانے کے لیے کہ انہوں نے مجھے آزاد کیا. تو وہ آج بھی کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا. 8 ایکڑ جگہ تھی ان کے گھر کے سامنے، بالکل ایسے تھے. تو وہ لوگ حیران تھے کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے اتنے سارے لوگ. کچھ لوگوں کو ایسے تھا کہ دور دراز کے گاؤں سے لوگ آ گئے ہیں اس محفل کے اندر اپنی شرکت کے لیے. لیکن وہ جو تھے ان کے مریدین وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب لوگ جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہیں کہ یہ ایسے ہی مطلب دور دراز گاؤں سے یا کسی جگہ سے آگے یہ روٹین سے ہٹ کر ہے. اتنا مجمع تھا، مطلب وہ کہتے کہ 8 ایکڑ جگہ ہے تو پوری کی پوری وہ جگہ جو ہے نا وہ بالکل فل اپ تھی. وہاں پہ کسی کو مطلب ایسا تھا بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے جیسے لوگ بیٹھے ہوتے نا. تو اتنا مجمع آیا. تو وہ یہی واقعہ بیان کرتے کہتے کہ وہ تھے بابا جی تو ان کا اور پھر انہیں کتابوں سے بڑی محبت تھی نا. کتابیں کوئی بندہ کتاب ان کے پاس لے کر آتا تھا تو وہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا خزانہ ہے میرے. ڈزنٹ میٹر کہ وہ کتاب کون سی تھی کیسی ہوتی تھی، وہ ان کو اتنے شوق سے پڑھتے تھے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنا. اور پھر اس میں حوالے لگانے کہ اس میں اگر کوئی حدیث مبارکہ یا کوئی روایت کوئی کسی اور کتاب میں ہے تو وہ اتنا حافظہ تھا تو وہ اس میں اس کا حوالہ لگا دیتے تھے کہ یہ فلاں کتاب میں بھی یہ حوالہ موجود ہے، فلاں میں بھی موجود ہے. تو ان کی کتاب جو لائبریری ہے اس کے اندر ابھی بھی کتابیں جو پڑھی ہیں نا تو وہ بڑی آپ کبھی آپ کو اتفاق ہو نا پاکستان جائیں تو وہ لائبریری آپ دیکھیں وہاں پہ جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ اس کی جلدیں کس طرح بڑی پرانی کتابیں ہیں لیکن جلد آج بھی آپ کو بالکل فریش اور نہیں لگے گی. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بابا جی کے پاس نا کچھ اس طرح کی مخلوق تھی جو خدمت کیا کرتی تھی، ان میں سے کسی نے یہ جلدیں کی ہوئی ہیں ان کی کتابوں کی. تو یہ نا ایسے کتابوں ہی کے اندر ہے، جو صفحے ہیں
جی یوسفی بھائی یہ جو میں پوچھتا نا بابا میں نے بابا سے پوچھا کہ بابا یہ کیوں یعنی کہ آواز مجھے نیچے ہی کیوں سنائی دیتی ہے، اوپر جا کے کیوں یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں ختم؟ تو مجھے ہوتا ہے نا اشکال ہوتا ہے کہ مجھے پھر میرے سامنے بھی میرے آواز آنی چاہیے، کیوں وہاں پہ پھر وہ کوئی جواب نہیں دیتے، آواز کیوں نہیں کرتے؟ جیسے پھر میں نیچے آتا ہوں خاموشی کرتا ہوں آوازیں آنا شروع ہو جاتی، اور کوئی چیز نہیں ہے کوئی ایسی کہ جس کی کوئی ایسی مشین ہو، کوئی چیز ہو، بالکل خالی ہے تو آواز آتی ہے۔ لیکن وہ کچھ چیزیں اب وہاں پہ کافی رکھی ہیں، تو اب ان چیزوں کے پیچھے سے بھی میں نے کبھی بار دیکھو وہ نا وہ بابا کہتے ہیں کہ یہ نا میرے جو دادا جی تھے نا تو وہ ان کے پاس تھے کافی، تو یہ اور مشہور بھی ہیں، میرے دادا جی اس حوالے سے مشہور بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ شاید میں پاکستان گیا تھا نا، جب میں جاتے رہتا ہوں تو میرے ساتھ شاید کوئی آیا ہے بقول، یعنی کہ میرے بابا ایسے کہتے ہیں، واللہ عالم کیسے ہے یہ وہ سلسلہ ابھی 2 سال سے جاری ہے، اور یہ حق کا برحق ہے، جو ہے نہ تو کان جو ہے وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں، اور نہ وہ آوازیں جو ہے نا وہ مسلسل جو ہے نا وہ اس طرح کے روٹین نہیں ہو سکتی کہ مسلسل ایسے وعلیکم السلام آوازیں تیمور بھائی، سوری میں گاڑی چلا رہا تھا، میں نے دیکھا نہیں آپ نے نیچے میسج لکھا، میرا دھیان اصل میں اسکرین کی طرف نہیں ہے، سامنے میں دیکھ رہا ہوں۔ جی جی السلام بہرحال اس علیکم میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور پھر انسانوں سے تو بہت زیادہ تعداد ان کی ہے، تو ہر جگہ پہ انسان ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بھی تو ہر جگہ پہ ہیں، بالکل لیکن بالکل یہ ہیں وہی مخلوق جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مرزیاں طرح، یہ نہیں کہ بیکٹیریا جن نے۔ بالکل ایسے ہی خون میں دوڑتی ہے بیکٹیریا جو ہے، ہر انسان ہی شیطان ہے، ابلیس ہے۔ جی تیمور بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ عثمان بھائی، آپ سنائیں، صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ دعائیں آپ کی۔ اچھا، یہ جو سلسلہ کار ہے نا، یہ تو عثمان بھائی تقریباً 12 سال تک، 11-12 سال کی عمر تک نا ہم 3 بھائیوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے، تو لیکن یہ جو اس طرح آپ بتا رہے اس طرح نہیں بات ہے۔ تیمور بھائی معذرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فیضان قبلہ استاد محترم فیضان بھائی، میں سلام لے لوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، قبلہ تیمور عثمان کے بھائی کیسے ہیں جناب، اور باقی الحمدللہ حضرات؟ فیضان بھائی، جی تیمور اچھا بھائی۔ قبلہ عثمان بھائی، میں نا ابھی مطالعہ کر رہا تھا صبح نا، تقریباً کوئی 7 بجے کا ٹائم تھا، تو یہ کچھ ایک حوالہ مجھے ڈھونڈا، ادھر اسکرین بڑی کیجیے گا میری نا۔ پاکستان میں نا دراصل وہ نیٹ ایشو چل رہا ہے، تو وہ ابھی بھی وی پی این لگایا ہوا، تو یہ تھوڑا سا یوز ہو رہا ہے۔ آپ کیسے ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں جبکہ وہ archive.org جو ہے وہ بالکل نہیں چل رہی ویب سائٹ؟ پی ڈی ایف ہے؟ نہیں وہ پھر میں نہیں ہے تو میرے پاس پی ڈی ایف ہی کمپلیٹ ہے، یہ نا اس کو وہ ہے یہ مکتبہ نور ہے ایک، وہاں سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، پھر نا اچھا وہاں سے مل جاتی ہیں، وہاں پہ یہ فائدہ ہے کہ پرانا ایڈیشن بھی مل جاتا ہے اور نیا ایڈیشن بھی مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کتاب کا نام ہے جی اخبار الطوال، مصنف ہیں ابی حنیفہ احمد داؤد الدینوری، اور یہ منشورات شریف الرضی سے یہ چھپی ہے کتاب۔ اب اس کتاب کے جناب والا صفحہ نمبر ہے جی اچھا، اس کتاب کا صفحہ نمبر غالباً 119 ہے، وہ میں نے نا اسکرین چھوڑ دیا دوسرے طرح لیا تاکہ مکمل عبارت واضح نظر آئے۔ اس کے اندر نا زیاد کا ذکر ہے، ابن زیاد کا، عبید اللہ بن زیاد جو ہے نا اس کا ذکر ہے۔ تو اس کی 5ویں لائن کے اندر لکھا ہے جی فلما ولی علی بن ابی طالب ولی زیاد ارض فارس فلما توجہ الی صفین کتب معاویہ الی زیاد یتواعد۔ وہ کہتے ہیں جو عبید اللہ بن زیاد ہے نا، اس کے والد کا نام ہے زیاد بن ابی، اور یہ مولا علی کے لشکر میں شامل تھا اور شیعان مولا علی میں سے تھا،
اور فارس سے یہ اس کا تعلق تھا، اور جنگ صفین میں اس نے حضرت علی کا ساتھ دیا تھا حضرت معاویہ کے خلاف۔ اب جن لوگوں کو یہ کیڑا جاگتا ہے کہ جی وہ تو واقعہ کربلا میں صحابہ کی اولاد ملوث تھی، تو ذرا آ جائیں اس طرف۔ یہ تو مولا علی کا جو ہے وہ شیعان علی میں سے تھا، اور حضرت علی کا ساتھ دے رہا حضرت معاویہ کے خلاف۔ زیاد بن ابی، عبید اللہ بن زیاد کا جو والد ہے۔ ہوں تو یہ کتاب بھی انہی کی ہے، معتبر شیعہ کی؟ یہ کتاب سنی ہے، ابی حنیفہ احمد داؤد الدینوری، اچھا لیکن جو جس مکتبے سے چھپی ہے نا شریف الرضی کے، وہ شیعہ کا مکتب ہے یہ نا، وہاں سے کتاب اچھا، چھپی ہے۔ یعنی کہ وہ بھی ان کو اون کرتے ہیں۔ ہاں جی۔ ہوں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے کوفہ میں دکھایا تھا نا، وہ خط دکھائے تھے کہ یہ تو تم نے تو مجھے لکھے تھے، اور تم آج جو ہے وہ میرے سامنے جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ تو یہ عبید اللہ بن زیاد یہی تو جنگ کے لیے آیا تھا، پلان پورا اسی کے پاس تھا۔ اسی کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ عبید اللہ بن زیاد جو ہے نا، جس نے قتل امام حسین کا حکم دیا، امام حسین کو شہید کرنے کا، وہ عبید اللہ بن زیاد تھا۔ ہاں جی ہاں جی، بعض ہاں، جو ہے بالکل وہ حکم دیا تھا۔ جی تو بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا جو قتل کا حکم، یعنی کہ امام حسین کو شہید کروانے کا جو حکم دیا تھا نا، وہ عبید اللہ بن زیاد نے دیا تھا۔ اب میں آپ کو وہ ذرا ایک چیز دکھانے لگا ہوں، جس سے نا میں واقعہ سمجھانے میں بڑی آسانی ہو جائے گی مجھے نا۔ وہ پورا نقشہ میرے پاس آیا تھا اس کا نا، یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں عثمان بھائی، ایک مکہ سے امام حسین تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ راستے میں نا ایک ایک پڑاؤ ہے۔ اب کربلا کا اور کوفہ کا آپ دیکھیں راستہ کتنا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں سامنے؟ ایک منٹ، یہ سب سے نیچے لکھا ہوا ہے، یہ کیا از مکہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ عقبہ، پھر وہ آگے جو اشراف، فرع، عزیب، زرخم، بنی مقابل، کربلا، وہ پڑھ رہے ہیں اوپر؟ تھوڑا سا واضح نہیں نظر آ رہا، واضح نہیں نظر آ رہا۔ یہ جہاں سے یہ ساری ہیڈنگ اکٹھی لکھی ہوئی ہے نا چھوٹی چھوٹی کر کے، جی اس سے اوپر کر کے لکھا ہے کربلا۔ ہاں جی، سب سے اچھا، اوپر کربلا اب لکھا آپ ہوا ہے۔ دیکھیں کہ کربلا، جی اب دیکھیں یہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو ہے نہر فرات کے آگے کوفہ لکھا ہوا ہے۔ جی اب دیکھیں کہ امام حسین مکہ سے تشریف آپ نے لے جانا ہے کوفہ، تو کربلا کیسے پہنچ گئے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اور کربلا جو آ رہا ہے وہ آتا ہے دمشق کے راستے پر، وہ آگے اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ راستہ سارا دمشق کو جا رہا ہے اس سائڈ پہ، جو آگے جی اس کی وہ جگہ جگہ پر نا ہیڈنگ کی۔ اچھا، اب امام حسین جب پہنچے نا کوفہ کے قریب، اس وقت جو حر بن یزید تھے انہوں نے آپ کا راستہ روکا، تو خیر وہ مطیع ہو گئے امام حسین کے۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے کیا کہا، اس نے کہا جی کہ ایسا کرو، عمر بن سعد کو نا 2000 کا لشکر بھیجا، لشکر دے کے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جو حر بن یزید ہے وہ تو امام حسین کے ساتھ مل گیا، اب تم ایسا کرو، تم جاؤ اور ان دونوں کو نا جا کر میری بیعت کا کہو، یعنی کہ امام حسین کو پہلے میری بیعت کا کہو، اگر تو وہ بیعت کر لیتے ہیں تو فابیہا، اگر نہیں کرتے تو انہیں شہید کر دو۔ اب امام حسین نے حر بن یزید کو یہ کہا کہ یار ایسا کرو کہ 3 شرائط میں پیش کرتا ہوں، یا تو مجھے مکہ واپس جانے دو تاکہ میں وہاں پر جا کے صورتحال دیکھوں کہ کیا معاملات ہے، پیچھے میرے ساتھیوں کا کیا سلسلہ کار ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس تھے اور عبداللہ ابن عمر تھے، وہ تو بیعت کر چکے تھے پہلے، تو کہ پیچھے میرے ساتھیوں کا کیا حال ہے، جا کے میں وہاں پر غور و تفکر کر لوں، یا پھر ایسا کرو مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف لے جاؤ جہاں پر جو اسلامی لشکر جہاد کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ لشکر میں شامل ہوتا ہوں، یا پھر مجھے یزید کے دربار میں لے چلو تاکہ میں
اب حر بن یزید نے کہا جی ٹھیک ہے چلتے ہیں. اب امام حسین وہاں سے چلے. جب کربلا کے میدان میں پہنچے نا تو عمر بن سعد کے لشکر نے آپ کو گھیر لیا. اب یہاں پر جو سارا معاملہ ہے وہ برپا ہو رہا ہے کہ اس نے آپ نے کہا جی میں نے تو ابھی تک عبید اللہ بن زیاد کی بیعت پیش کی نا عمر بن سعد نے. تو آپ نے کہا جی میں نے تو ابھی تک یزید کی بیعت نہیں کی, عبید اللہ بن زیاد کی کیسے بیعت کر لوں. تو وہاں پر یہ جو ہے یہ سارا مارکا جو ہے برپا ہو رہا ہے, اور وہاں پر جو تمام کربلا کے شہداء تھے وہ شہید ہوئے. اب کہا جاتا ہے جی 72 بندے تھے, یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ 72 آدمی ہی تھے صرف, جبکہ اس کے اندر اہل بیت نبوت کے جتنے افراد تھے نا وہ صرف ان کی تعداد تھی 21. یہ باقی جو 51 یا 52 افراد تھے یہ سارے صحابہ میں سے تھے, صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں, اور مولا علی کے اپنے بیٹے یعنی کہ مولا علی کے جو بیٹے تھے وہ بھی شامل ہیں 21 میں نا. اچھا جناب والا, اب وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے جی کہ امام حسین کربلا سے نہر فرات کی طرف پانی پینے کے لیے چلے گئے, پانی لینے گئے. اب آپ دیکھیں کیسا جھوٹ ہے. اب کربلا سے نہر فرات جو ہے نا اس کا جو سفر ہے یہ تقریباً 50 کلومیٹر بنتا ہے, 50 کلومیٹر. اب کیسا ان لوگوں نے دیکھیں واقعہ کربلا کے اندر جھوٹ شامل کیا ہے. امام حسین نے کہا جی کہ پانی لینے چلے گئے, وہاں سے پھر وہ جا کر وہاں سے اپنا وہ ہاتھ ڈالا چلو میں پانی لیا, پھر پانی پھینک دیا یہ. اور پھر وہ جو ان کا ایک ہے مجالس المومنین کے اندر نا قاضی نور اللہ شوستری, وہ کہتا ہے کہ حضرت عباس گئے اپنے 20 بندوں یا 40 بندوں کے ساتھ, تو وہاں سے جو ہے وہ 40 مشکیزیں یا 20 مشکیزیں پانی کے بھر کر لائے. پھر امام یعنی کہ جو رفقا تھے اور حافظ ابن حجر حافظ ابن کثیر نے بھی البدایہ و النہایہ کے اندر, اور شیعوں کی بھی 5 کتب ہیں جن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاشورہ کے روز غسل بھی کیا اور اپنے اہل خانہ کو غسل کرایا اور صاف ستھرے کپڑے پہنے عاشور کے روز. اب اب دیکھیں جس شخصیت کے پاس غسل کرنے کا پانی موجود ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پینے کا پانی موجود نہ ہو. تو اسی وجہ سے ہمارے جو ائمہ محدثین ہیں نا انہوں نے واقعہ کربلا سے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, انہوں نے تفصیلاً بیان ہی کسی نے نہیں کیا, کیونکہ اس کے اندر شیعی روایات ہیں. اور سب سے پہلا جو واقعہ کربلا ذکر کر رہا ہے نا اس کا نام ہے جی ابو المخنف لوط بن یحییٰ, جو کہ پکا شیعہ راوی ہے, اور وہ واقعہ کربلا کے کم و بیش 60 سال بعد پیدا ہو رہا ہے. واقعہ کربلا ہوا ہے سن 61 ہجری کے اندر, اور وہ پیدا ہو رہا ہے سن 120 ہجری کے اندر, اور پیچھے سند بھی بیان نہیں کر رہا کہ کس سے سنا ہے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر وہ نہر فرات پہ گئے ہیں تو شہادت پھر کہاں پہ ہوئی ہے؟ کربلا میں نہیں ہوئی, کہاں پہ ہوئی پھر؟ جی یہی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ امام حسین پانی پینے کے لیے چل دیے کہاں پر, نہر فرات کی طرف. اب نہر فرات کا ہے جی جناب والا 50 کلومیٹر کا فاصلہ, امام حسین نے وہاں پر پانی پینے جانا تھا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ جھوٹ کتنا شامل کیا گیا واقعہ کربلا میں. اب پھر دیکھیں کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نا ایک موقع پر وہ ایسی بات کی ہے کہ جو کسی محدث نے آج تک ذکر نہیں کی. کتاب الثقات کے اندر نا آپ یعنی کہ جو لکھی ہے امام ابن حبان نے, وہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے کہا کہ آپ عباس پانی لے کر آؤ. حضرت عباس گئے اپنے رفقا کے ساتھ, پانی لے کر آئے. امام حسین نے پانی پینے لگے, مشکیزے کو منہ لگایا تو ایک تیر آ کے امام حسین کو لگا اور امام حسین وفات پا گئے, آپ شہید ہو گئے. اب یہ بات آپ دیکھ لیں کہ کسی محدث نے آج تک نہیں لکھی ہے, اور امام ابن حبان نے یہ واقعہ لکھا ہے لیکن بغیر سند کے لکھا ہے, اور اس معاملے پہ آپ بھی خطا کھا گئے ہیں. کیونکہ اس معاملے میں واقعہ کربلا میں جو 95% روایات ہیں نا یہ جھوٹ ہیں, جھوٹ کا پلندہ ہے. اور اس قدر جھوٹ بولا گیا ہماری امام کو کہ اگر ہم سچ بیان کریں نا ہم پر پہلا فتویٰ لگے گا یہ یزیدی ہو گیا. اب دیکھیں میں نے یہ اس لیے سامنے نا نقشہ لگایا تھا کہ بات سمجھانے میں مجھے آسانی ہو جائے گی. صحیح. اچھا یہ تو میں نے ویسے کئی علماء سے یہ بات سنی ہے کہ بالکل یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو اہل بیت کی جو صاحبزادیاں تھیں, پاک مطہرہ عورتیں تھیں جتنی, ان کے ساتھ دیکھو جی انہوں نے دوپٹے اتار دیے اور کانوں سے وہ کھینچ لیے چیزیں اور خون نکل آیا, اور ایسے ان کو پھر بغیر جو اونٹ کے اوپر وہ جو گدی رکھی جاتی ہے اس کے بغیر ہی ان کو ویسے ہی ان کو کسی کو بٹھا کے, کسی کو بیڑیاں ڈال کر, کسی کو زنجیریں ڈال کر, کسی کو ہاتھوں میں وہ زنجیریں ڈال کر ایسے ہی ان کو پھرایا گیا گلیوں میں. یہ سب جھوٹ من گڑت ہے.
ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب جھوٹ من کرتا ہے. یہ واقعہ بالکل اچانک سے ایک ایسا ہی ہے. واقعہ رونما ہوا، انہوں نے بیعت سے انکار کیا ہے اور انہوں نے آگے سے حملہ کر دیا. اس حملے میں جو ہے وہ اہل بیت، امام حسین، یہ سارے شہید ہو گئے. اب جب یہ جو ابھی بھائی بات کر رہے تھے نا، دیکھیں نا، وہ اس نے ابن زید نے جب یہ بھیجا نا کہ میری بیعت کرو، تو ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ تیری بیعت میں کس لیے کروں، تو میں خلیفہ کی کروں گا، تیری میں بیعت کیوں کرتا ہوں. اور پھر دوسری بات یہ بالکل دیکھیں نا، ایک عقلی طور پہ بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ جنگ کرنے کے لیے، وہ تو ارادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ جنگ کرنے کے لیے یا وہ کوئی اس مقصد کے لیے تو نہیں آئے تھے. لیکن جن لوگوں نے راستہ روکا وہ لوگ تو نیت کر کے آئے تھے اور وہ پورے لیس تھے اور ان کا پورا انتظام تھا. تو انہوں نے کہاں ایسا موقع دینا تھا کہ جاؤ کے پانی بھی پی لیں، جا کے خیمے لگا لیں، کہ نیگوسیشن ہوتی، کچھ ہوتا ہے. وہ جھٹ پٹ کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اور کہاں یہ ایسا ہوتا تھا کسی کو پکڑتے باندھتے، ایسا کچھ نہیں. جب انہوں نے کہا کہ نہیں میں تیری بیعت کرتا یا میں نہیں وہ کرتا، بالکل یہ دیکھنا عقلی طور پہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا، تین آپشن بالکل یہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے. تو انہوں نے کہا یا تو میں اگر یزید کی طرف جانے بھی اس لیے نہیں دیا کہ ابن زید جو ہے نا وہ خود اس کی نیت میں فطور تھا. اس نے کہا اگر وہاں جائے گا وہاں تو چیزیں سیٹلمنٹ ہو سکتی ہیں، وہاں چیزیں settle ہو جائیں گی. سننے میں تو آتا ہے کہ ابن اتنا موقع دیا ہی نہیں. کوئی ایسا ہوا چٹپٹ لگا وہ. جی یوسفی بھائی آپ کا انٹرنیٹ بالکل ہی سلو ہو گیا ہے اور آواز بالکل کٹ رہی ہے، سگنل نہیں آپ کا. جی عثمان بھائی، اور اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ابن زیاد جو تھا نا، اس کی نیت میں فطور آیا کہ لو جی اگر تو امام حسین وہاں پر تشریف لے گئے تو وہاں پر جا کے اب چیزیں سیٹلمنٹ ہو جانی ہیں، اور اگر یزید کی بیعت امام حسین اگر کر لیتے ہیں تو پھر تو ان کے مطابق ہو گیا. اگر نہیں کرتے یا یزید امام حسین کو جو ہے وہ بنا دیتا ہے خلیفہ، تو پھر تو میری جو پوزیشن ہے، مجھے جو مقام عہدہ ملنا وہ تو ملے گا ہی نہیں. تو اصل معاملہ اس خبیث نے برپا کیا وہاں پر. ہاں، یعنی کہ وہ اس نے عہدے کی لالچ میں یہ معاملہ کیا اور اس نے کہا کہ اگر وہی بات آپ کی کہ یزید کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر یہ جو میری کارستانی ہے وہ کھل کے سامنے آئے گی، تو عوام تو مجھے قبول نہیں کرے گی، نہ عوام قبول کرے گی، نہ ہی پھر یزید کی طرف سے یہ کچھ عہدہ ملے گا. تو اس نے کہا، اس نے پھر یہی فطور کیا اپنے ذہن میں کہ بہتر یہی ہے کہ یہیں سے پہ جنگ کر کے ختم کر دیا جائے معاملہ. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ وہ تاریخی معاملات ہیں کہ جو اگر ہم دیکھیں نا، بڑے تاریخ کا بغور مطالعہ کریں اور تعصب چھوڑ دیں تو ہمیں بڑے حقائق اس طرح کے نا ملتے ہیں. لیکن جو تشیع روایات ہمارے واعظین نے پھیلائی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کہ اب آپ سچ بیان کر کے دیکھ لیں، عوام نے آپ کو ایسی مسجد سے اٹھا کے باہر نکال دینا، چل بھی کاکا تو باہر ہو. یہ معاملات آ گئے، یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے اب. نہیں، اتنا بیان کرنا کہ ظلمن شہید ہوئے ہیں، امام حسین ظلمن شہید ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ بیعت نہیں کی، اور بیعت کرنا بھی ان کا جو ہے نا وہ عمل جو تھا وہ ان کا جو بالکل ٹھیک پہ وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک تھے، لیکن انہوں نے ظلمن یہ کام کیا. اس طرح بیان کرنا تو چلو ٹھیک ہے، ماننے میں بالکل. آتی ہے چیز. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نا فرمایا کہ واقعہ کربلا غم تازہ کرنے کے لیے واقعہ کربلا بیان کرنا اور اس طرح بیان کرنا کہ لوگ میری باتیں سن کر روئیں، فرمایا آپ نے حرام ہے. اور واقعہ کربلا میں جھوٹی من گھڑت روایات بیان کرنا، یہ بھی آپ نے فرمایا حرام ہے. اسی وجہ سے فاضل بریلوی کو کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا فاضل بریلوی کے اس فتوے سے، اسی وجہ سے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ چیزیں. اور سب سے جو مختصر اور جامع خطبہ دیا نا، وہ علامہ مفتی اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث اعظم پاکستان. آپ ممبر پر تشریف لایا، فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے رفقا سمیت انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمام حضرات صفحہ سیدھی فرما لیں، جمعہ ادا کرتے ہیں. یہ تھا مختصر ترین اور جامع خطبہ آپ کا واقعہ کربلا پہ. اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ جب یہ مورد الزام نعوذ باللہ امیر المعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا جاتا ہے نا کہ
خدا نخواستہ انہوں نے جب یزید کو مقرر کیا تو انہوں نے جو ہے نا وہ کیا، کیونکہ یزید کے آلریڈی جو ہے نا اس کے اوپر ایلیگیشن تھے کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا. ایسا نہیں ہے. اگر یزید فاسق و فاجر ہوتا تو صحابی رسول کبھی بھی ایسے شخص کو اس عہدے پر نہ تعینات کرتے کہ جو یوسف نبی بھائی، پاک علیہ الصلوۃ والسلام. جی یوسف بھائی معذرت کے ساتھ ابھی بات کاٹ رہا ہوں. محمد بن حنفیہ، امام محمد بن حنفیہ جو ہیں مولا علی کے سگے بیٹے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بیٹے ہیں. یزید کو صوم و صلات کا بڑا پابند پایا ہے. میں دیکھیں نے نا، یزید یہ کو میں تو کہتا ہوں کہ بڑا امیر پرہیزگار معاویہ پایا رضی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نومینیٹ کیا ہے تو وہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے اندر وہ اہل تھا تو اس کو نومینیٹ کیا، لیکن وہ فاسق و فاجر ہوا. یہ بھی کوئی اس میں دو رائے نہیں، وہ فاسق و فاجر ہو گیا تھا امام پاک کی شہادت کے بعد. فسق و فجور اس کے اندر یہ تاریخ گواہ ہے، لیکن اس سے بے پہلے شک بے اس کے شک، اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی. اگر وہ بالکل. وہ بعد ہوتا میں تو نہیں کبھی ہوا. بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہ نومینیٹ نہ کرتے. وہ شہادت کے بعد نہیں، وہ پہلے ہو چکا ہوا تھا، پہلے ہو چکا ہوا تھا. اس کی پھر وہ جا کے امام حنفیہ جو ہیں ان کو یہ خبر دی گئی نا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں پایا. یہ چیزیں جو ہے نا وہ واقع وقوع پذیر ہو چکی تھی، اس کے بارے میں یہ اخبار آ چکی ہوئی تھی، جی میں وہ لیکن پھر عثمان وہ بھائی، وقت گزر گیا وہ ہوا نا تھا. صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن حنزلہ. یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے پھر وہ یزید کے خلاف وہ ایک لشکر بھی لے کر اٹھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ہم نے جا کر کہا نا امام محمد بن حنفیہ کہ یہ یزید تو شراب پیتا ہے اور نماز میں سستی کرتا ہے، آپ نے فرمایا اچھا، لیکن میں تو اس کے پاس رہا ہوں، میں نے تو اسے صوم و صلات کا بڑا پابند پایا ہے اور دین اسلام کے ساتھ بڑی محبت والا پایا ہے. تو وہ صحابی آگے سے کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے دکھاوا کر رہا ہو. تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اسے مجھ سے کیا لالچ تھی کہ میرے سامنے دکھاوا کرے گا. تو فرمایا کیا تم نے از خود دیکھا ہے اسے شراب پیتے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا پھر تم لوگوں کا ایمان کیسے گوارا کیا ہے کہ ایک سنی سنائی بات کی وجہ سے تم کسی کے اوپر الزام لگاؤ. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ یزید کی وکالت کر رہے ہیں اس وقت. اب یہ معاملہ کب خراب ہوا؟ جب امام حسین شہید ہو گئے نا، اس کے بعد جب وہ بخاری کی روایت غالباً 3708 ہے یا پتہ نہیں، اس کی روایت ہے، میں نے اپنی اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ ویڈیو ہے اس کی بنا کے. اب ابن زیاد کے دربار میں جب امام حسین کا سر لایا گیا نا تو اس نے چھڑی ماری آپ کے چہرے کے اوپر، تو کہا کہ کتنا حسین چہرہ ہے. تو وہاں صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اپنی چھڑی پیچھے کر لیں، میں نے رسول اللہ کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا. تو اس کے بعد جب اس نے وہ واقعہ کربلا میں جو ملوث تھے ان لوگوں کو اس نے وہ دیا نہیں نا، کوئی سزا وغیرہ نہیں دی. اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب آنا اور فسق و فجور جو ہے یہ چیزیں اس پر مسلط ہو گئی. لیکن امام پاک پہلے کوئی ایسی میں گواہی نہیں نا ملتی کہ یوسف بھائی اس کے معذرت اندر کے فسق و ساتھ فجور پایا جاتا ہو. معذرت کے ساتھ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں نے گفتگو سنی ہے فضان بھائی آپ کی بھی. تو میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ کچھ احادیث مبارکہ بھی کہی جاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا جو میری سنت کو بدلے گا. تو یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں، یہ تھوڑا سا بتا دیں. جی بالکل، روایات موجود ہیں یہ والی نا، اور کئی کی سند کے اوپر کلام ہے. بہرحال یہ کافی طرقوں سے آتی ہیں تو اس کی سند حسن تک جاتی ہے. بالکل ایسی ہے کہ ایک شخص میری سنت کو بدلے گا بنو امیہ میں سے اور اس کا نام یزید ہوگا. پھر یہ تو زیر بحث. میں آپ کو صحیح بتاؤں فضان بھائی، آپ ماشاءاللہ میرے استاد بھی ہیں، عثمان بھائی بھی میرے استاد ہیں، یوسف بھائی بھی میرے بڑے ہیں، بابر بھائی بھی بیٹھے ہیں، کچھ 5-4 بندے لوگ سن رہے ہوں گے. میں پہلے بھی کئی علماء سے سن چکا ہوں، اور بہت بہت بڑے محقق بھی ہیں اور بہت بڑے مفتی بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے کافر ہونے پر سکوت اختیار کیا ہے اور فاسق و فاجر اس کو لکھا ہے، اور امام احمد بن حنبل، امام مالک نے، دونوں نے اس کے کافر ہونے میں بھی شک نہیں کیا. تو میں آگے تھوڑی سی ایک بات بڑھاؤں گا کہ ایک بندہ اتنا متنازع ہے اور اس کے دور میں اہل بیت اور نواسے رسول شہید ہو جاتے ہیں،
اور وہ بندہ اتنا کمزور ہے اور اس کو جنت میں لے جانے کے لیے اس کی ایڑیاں پکڑ کے یا بال پکڑ کے اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ جس کے اندر سے ایک لفظ حذف کرنا پڑتا ہے اسے جنتی بنانے میں، کچھ خارجیوں کو، کچھ ناسبیوں کو. تو میں تھوڑا سا یہ بحث آپ کی سن کے یا آپ کا کلام سن کے ماشاءاللہ بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں. آپ کے پاس دلائل بھی ہوگے، میرے پاس تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تاریخی واقعات ہوتے ہیں. تو جس طرح علماء ہمارے بیان کرتے ہیں ہم اس طرح سنتے ہیں، اور غم حسین سب سے بڑھ کر بھی ہے، ایسی بات تو نہیں ہے، ہماری محبت بھی ہے ان کے ساتھ. تو میں تو ایمان کا حصہ بھی سمجھتا ہوں. یہ میری ذاتی رائے ہے، مجھے باقی نہیں پتا. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح خوارج جون سے ہیں وہ یزید کو جنتی بنانے کے لیے ایک قسطنطنیہ کی روایت ہے، اس میں سے ایک لفظ حذف کرتے ہیں، وہ لفظ ہے پہلا لشکر. تو یزید تو آیا تھا 8ویں لشکر میں. اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کلام کر دیں تو مہربانی ہوگی. تو تاکہ سننے والوں کو تھوڑے سے جو اشکال ہے، مجھے بھی خود بھی پیدا ہوا ہے فیضان بھائی، مجھے خود بھی جی جی پیدا ہوا ہے اشکال میں تھوڑا عرض سا. کرتا ہوں. جیسے یزید کو ایک بہت معصوم بنایا جا رہا ہے، میں وہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. جی جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. پہلی بات کہ یزید کے فاسق و فاجر، تو اس کے بارے میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہ ائمہ میں سے. ہاں کفر اور لعنت کرنے کے بارے میں اختلاف ضرور ہے، لیکن اس کے فاسق و فاجر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ائمہ کا. بالکل. معذرت کے ساتھ فیضان بھائی میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. یزید کو لعنت اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ کافر ہے. میں جہاں پہ اپنی آئیڈیالوجی بتانے لگا ہوں، اس کے عہد میں ایک اللہ کے جو سب سے بڑے پیغمبر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے خانوادے پر ظلم و ستم کیا اس کے عہد میں، اور امام حسین کی شہادت ہوئی اور ان کے خانوادے کی شہادت ہوئی، اور اس نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، اور اپنی کمزوری کی وجہ سے اور اپنے فسق و فجور کی وجہ سے اس بندے نے سکوت اختیار کیا. اس وجہ سے لعنت میں کرتا ہوں، اور میں کھل ڈل کے کرتا ہوں، اور میں اس پہ لعنت کرتا ہوں. اس کو جو مرضی آپ کہہ لیں، اس پہ بھی تھوڑا سا کر دیجئے گا. ٹھیک ہے کہ آپ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صرف امام اعظم کا جو مسلک ہے نا وہ یہ ہے کہ کافر و ملعون کہنے میں سکوت ہے ہمارے، یعنی کہ امام اعظم کے نزدیک. اور ہم چونکہ امام اعظم کے طرز پر چلنے والے ہیں اور فاضل بریلوی کی طرز کو ہم فالو کرتے ہیں، تو فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر یہی لکھا ہوا ہے. تو خیر اگر کوئی کرتا بھی ہے تو بھی ہم اسے نہیں روکتے، ٹھیک ہے بھائی کرتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا تو وہ جو ایک روایت ہے نا کہ اول جیش والی، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، تو اس کے اندر نا وہ اب ہے دو یعنی کہ جو ہے نا لشکر ان کا ذکر ہے. ایک لشکر تو ہے جناب والا اللہ آپ کا بھلا کرے، پہلا لشکر میں آپ کو نا کتاب دکھائی دیتا ہوں بلکہ، تاکہ وہ ذہن میں پھر وسوسے نہ آئیں کہ یار یہ اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے. میرے سامنے کتاب پڑی ہوئی ہے ابھی نا، میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ نا مرآۃ المناجی ہے، شرح مشکات المصابی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. تو وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا تیمور بھائی، فیضان بھائی، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یزید کا ایک تو وہ جو مسجد نبوی پر حملہ کرنا، پھر اس کا جی جی وہ فسق میں و عرض کرتا فجور، ہوں. وہ نا وہ تو اور ایک عثمان بھائی، امام حسین کی شہادت میں بھی انڈائریکٹلی اس کا ہاتھ تھا، یعنی کہ اس کو جی جی غور وہ تو بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے کہ اس نے جو پہلے اگرچہ اس کا ہاتھ نہیں تھا، لیکن جب اس نے ان کے ذمہ داروں کو ستانی نہ دی تب انڈائریکٹلی وہ بھی شامل ہو گیا اس کے اندر. بھائی تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گا معذرت کے ساتھ. ادھر بھی اس کا ہاتھ تھا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر کوئی بھی فوج کسی بادشاہ کی آتی ہے میدان میں کسی کو گھیرنے کے لیے، تو وہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اپنی بیعت کروانے کے لیے آتی ہے، وہ سیدھی اس کی بیعت ہی کرواتی ہے جس کی حکومت ہوتی ہے. یہ میں تھوڑا سا
ये तो बिल्कुल हकीकत के बरअक्स ही है कि सारा मंबा जो सा है वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद पे सिर्फ डाल दिया जाए। इसमें वो भी शामिल है कि यजीद के साथ तुम्हें बगावत करने की वजह से ये किया जा रहा है। और बहुत सारे उलमा ने ये बयान किया है कि ये वाक़यात बिल्कुल सच्चे हैं और उस पर कई ने किया है। जी बिस्मिल्लाह। देखें कि एक है कि हम वाक़या देखें उसकी नज़र से, जज्बाती नज़र से, एक है कि तहकीकी नज़र से। तो जो तहकीकी नज़र से मैंने आपको सारा पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया ना, और जो मैंने आपको दिखाया सारा, अच्छा वो जो आपने बुखारी वाली ना 29-24, उसके अंदर ना 2 लश्करों का जिक्र है। एक वो लश्कर जो पहले जिहाद करेगा, एक वो लश्कर जो बाद में जिहाद करेगा, ठीक है। बल्कि दूसरे गफूर होंगी। अच्छा जी, तीसरे ये कि उनके ये जिहाद, दोनों जिहाद कबूल होंगे और हुजूर उन दोनों किस्म के गाजियों से राज़ी और खुश हैं। इसलिए हुजूर ये ख्वाब देखकर मगमूम नहीं हुए बल्कि खुश हुए। अब वो कौन सा, ये देखें। पहला जिहाद रोम खिलाफत उस्मानिया सन 28 हिजरी में वाक़या हुआ। अशियातुल अलामात के अंदर जो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस की किताब है उसका रेफरेंस दिया है। इस जिहाद की कमान अमीर मुआविया कर रहे थे, लिहाजा फ़ी ज़मन मुआविया फरमाया गया। ये वाक़या 28 हिजरी में हुआ। आप मकाम कुब्रुस में इस तरह शहीद हुए। ख्याल रहे कि दूसरा जिहाद रूम अमीर मुआविया के सल्तनत के ज़माने में हुआ 51 हिजरी में। इस जिहाद में यजीद इब्न मुआविया गाजियों का जर्नैल था और उसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अबू अयूब अंसारी, इमाम हुसैन वग़ैरह जलीलुल क़द्र सहाबी गाजियाना शान से शामिल थे। इस जिहाद में हज़रत अबू अयूब अंसारी ने कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल में वफ़ात पाई। यजीद इब्न मुआविया ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और यजीद ही ने उन्हें कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल की फसील के नीचे दफन किया और वहाँ के ईसाइयों से कहा, अगर तुमने इस कब्र की बेहरमती की तो मैं तुम्हारे सारे गिरजे जो हमारे मुल्क में हैं उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। देखो शरह कुस्तलानी, शरह बुखारी वग़ैरह और बाबुल किताल रोम और अकमाल। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पर तो जो मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि पहला जो लश्कर था वो भी जन्नती है। दोनों लश्कर, बुखारी की रिवायत से मालूम होता है कि दोनों जमातें जो हैं वो मगफूर होंगी। अब पहले में तो यजीद शामिल नहीं है। फैजान भाई वो रवायत ज़रा पढ़ें, वहाँ पे तो मैंने अव्वलुल लश्करी पढ़ा है, वो मेरे ख्याल में इस तरह ही है। वो मैं देखिए आपको ज़रा, मैं दूसरे आपको लश्कर बताता का हूँ। मुझे नहीं मिलता क्योंकि ये यजीद तो 8वें लश्कर में आया था। ये नहीं, मैं इसका आपको काफी वही मैंने अभी बहुत आपको बड़ा दिखाया गैप ना है। कि बोला, मेरी अर्ज सुन लें, एक मिनट सुन लें। ये वो रवायत, ठीक है, मैं उर्दू पढ़ देता हूँ। रवायत है तनस के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हराम बिनते मलहान के पास जाते थे। वो हज़रत उबादा इब्न सामित की बीवी थी। एक दिन हुजूर उनके पास तशरीफ़ ले गए। उन्होंने हुजूर को कुछ खिलाया, फिर बैठ गई। आपके सर की जुएँ देखने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, फिर हंसते हुए जागे। फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया, क्या चीज़ आपको हंसा रही है या रसूलल्लाह? तो फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग मुझ पर पेश किए गए अल्लाह की राह में गाजी जो समुंदर की फराखी में सवार होंगे, जैसे तख्तों पर बादशाह या बादशाहों की तरह तख्तों पर। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे भी उनसे करे। हुजूर ने उनके लिए दुआ फरमाई। हुजूर फिर सर रखा, हुजूर फिर सो गए, फिर जागे हंसते हुए। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्या चीज़ हुजूर के साथ है? फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग मुझ पर पेश किए गए हैं अल्लाह की राह में गाजियाना शान से, जैसा कि पहली बार मैं फरमाया था। तो मैंने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, दुआ कीजिए कि मुझे उनमें से करे। फरमाया, तुम पहलों में से हो। फिर हज़रत मुआविया के ज़माने में महराम समुंदर में सवार हुई, फिर जब समुंदर से निकली तो अपनी सवारी से गिरकर फोत हो गई। ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। यहाँ पर 2 लश्करों का जिक्र है। अब पहला लश्कर गया सन 28 हिजरी में हज़रत मुआविया का। दूसरा हज़रत मुआविया के ज़माने में गया सन 51 हिजरी में, जिसमें यजीद, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अबू अयूब अंसारी, इमाम हुसैन शामिल हैं। यजीद शामिल था उसमें। जी, ये देखिए आपके सामने, मैंने इसी वजह से किताब निकाल दिया ताकि ये यजीद की देखिए, पैदाइश का पता है आपको फैजान गाजियों भाई? का जर्नैल था नहीं 51 नहीं हिजरी में। नहीं नहीं, उसकी पैदाइश का पता है आपको? मैं आपको पैदाइश कहीं बताता हूँ, लिखी है उसकी? यजीद जिस वक्त तख्त नशीन हुआ ना हज़रत मुआविया की वफ़ात पे, उस वक्त उसकी उम्र थी 28 साल। 32 साल की उम्र में वो फौत हुआ। अब ये जिहाद हो रहा है सन 51 हिजरी में।
یعنی کہ 28 میں سے آپ نکال دیں جناب والا 9 سال، 21 سال کی عمر، 20 یا 21 سال عمر بنتی ہے اس وقت یزید کی۔ صحیح ہو صحیح ہو۔ تو اب یہ واقعہ لیکن یہاں پر اسی وجہ سے اب یہ جو میں نے آپ کو دلائل دی ہیں نا، یہ نہیں کہ یزید کی وکالت کے لیے دلائل دی ہیں، یہ دلائل اس وجہ سے دی ہیں کہ ہمارے امام کا جو موقف ہے نا سقوط کا، وہ ایسے نہیں اختیار کیا ہمارے امام اعظم نے، وہ انہی چیزوں کی وجہ سے سقوط اختیار کیا، کافر و ملعون کرنے میں، لیکن فسق و فجور میں اس کے کوئی شک نہیں ہے، باقی یہ اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے۔ جی جی بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے بھی یہ روایت پڑھی ہے، اس میں مجھے تھوڑا سا میں نے یہ نمبر بتائیے گا دوبارہ ذرا۔ بخاری شریف کی نا 29-24 نمبر۔ جی جزاک اللہ۔ اب یہاں سے عثمان بھائی اور باقی حضرات دیکھیں کہ امام اعظم کی بصیرت کو آپ دیکھیں، سلام پیش کرتے ہیں کہ امام اعظم نے کس قدر محتاط جو ہے وہ انداز اپنایا۔ باقی جو ائمہ نے استدلال کیا ٹھیک ہے، ان کا استدلال اپنی جگہ پر ہے، لیکن انہوں نے استدلال کیا ہے دوسری روایات کی بنا پر یا اس کے کارناموں کی بنا پر، لیکن امام اعظم نے جو استدلال کیا وہ حدیث رسول کی وجہ سے استدلال کیا ہوا ہے کہ کافر و ملعون کہنے میں سکوت اختیار کیا ہے۔ باقی جو ہے وہ اگر کوئی دوسرے ائمہ کی ترجیح میں ان سے کافر یا ملعون کہتا ہے تو ہم اس سے کچھ نہیں کہیں گے۔ بالکل فیضان بھائی، بالکل یہی احتیاط موقف، جو احتیاط والا موقف ہے نا، یہی پسندیدہ ہے، اور اسی کو ہی اہل سنہ نے اختیار کیا ہے۔ اور جن ائمہ نے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل ہے، تو کیونکہ ان کا اپنا ایک اجتہاد ہے اس معاملے میں، ان کی اپنی ایک رائے ہے، تو لیکن جمہور کا تو مجھے یہی ہے کہ جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے گا، اس کے فسق و فجور میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کفر کے فتوے میں سکوت ہے۔ عثمان بھائی ذرا آپ بھی ایک بار ٹیلی کیجئے گا، مجھے پہلا لشکر نظر آیا، لیکن وہ دوسرے لشکر والا جو ایک بار پھر سو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ والا نظر نہیں آیا، اگر تھوڑا سا اگر چیک کر لیں تو وہ دیکھ لیجئے گا۔ جی فیضان بھائی۔ ایک منٹ عثمان بھائی، اصل میں نا بخاری میں یہ روایت کوئی 5-6 جگہ پر ہے، تو میں جی ایک دن دوبارہ اس کو دیکھتا ہوں، 5-6 جگہ پر نا صرف یہ روایت ہے بخاری کے اندر۔ وہ نا ترک جو سا اصل مکمل میں ہے نا، وہ مکمل جو سا اس ترک ہے نا، وہ فیضان بھائی بتائیے گا، کیونکہ جو میں نے 29-24 آپ نے کہی ہے نا، وہ جی میں نے جی، پڑھی ہے، وہ ابھی بھی ٹیلی کر سکتے ہیں آپ، عثمان بھائی بھی کر سکتے ہیں، مجھے یوسف صرف بھائی بھی۔ 2 منٹ دیں، میں نا یہ روایت بتاتا ہوں، آپ کا نمبر بتاتا ہوں، صرف 2 منٹ دیں۔ جہاں تک میری انفارمیشن ہے نا، یہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہی بات کر رہا ہوں، یا یہ پیدا نہیں ہوا تھا یا یہ بہت چھوٹا تھا، اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھاگ گیا تھا، یہ جنگ نہیں جاتا تھا، یہ نہیں گیا تھا، یہ بھاگ گیا تھا، اور یہ صلح حسن کے بعد کی دوسرا واقعہ ہے، جب مسلمانوں نے مل کے خارجیوں اور ادھر چڑھائی کی تھی۔ عثمان بھائی اگر میں غلط نہیں ہوں، تھوڑا سا مجھے بول رہا ہے، مجھے پکی یاد نہیں ہے، جہاں پہ میں نے علماء سے سنا ہوا ہے کہ یہ بھاگ گیا تھا، اور امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے اکٹھے ہونے کا، یعنی کہ دونوں طرف سے جو لشکر فراہم کیے گئے تھے، وہ تھے لوگ میرے خیال میں۔ چلیں وہ فیضان بھائی دیکھتے ہیں نا کہ کیا ہے اس میں، کون سے ترک سے دوسری روایت آتی ہے جس میں وہ شامل تھا۔ روایت میں تو وہ شامل نہیں تھا، لیکن وہ جو شرح لکھی ہے نا جو مفتی احمد یار خان نعیمی، جن کے بارے میں وہ جھوٹ بولتا نور ہے بھائی مجبہ خلیل۔ 2877 چلے میں 2877 اور بخاری کی ہے نا؟ جی بخاری کے اندر 2877۔ اوکے اچھا وہ یوسفی بھائی، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو حضرت معاویہ کے، میں نے آپ سے وہی عرض کی، حضرت معاویہ کے دور میں دوسرا لشکر گیا تھا، وہ سن 51 ہجری کے اندر گیا تھا، 51۔ اب آپ ذرا اس کی وہ جمع تطبیق کر کے دیکھیں اس کی عمر کی، یزید کی، کیونکہ 28 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا، 4 سال اس نے حکومت کی تھی، اور سن 60 ہجری کے اندر حضرت معاویہ کا انتقال ہو رہا ہے۔ اب اس کی حکومت بنتی ہے، اللہ کا بھلا کرے، 4 سال، سن 64 ہجری تک،
اب 64 ہجری میں وہ مرا ہے 32 سال کی عمر میں. 32 اور 28 4 سال یہ گئے، اور حضرت معاویہ کی وفات ہو رہی ہے 60 ہجری میں، اور 51 ہجری سے لے کر 60 ہجری کا بنتا ہے 9 سال. تو اس کی عمر سے جو ہے یہ 9 سال نکال دیں تو پیچھے بنتا ہے جناب 20 یا 21 سال. تو اس وقت وہ 20 یا 21 سال کا تھا. جو حضرت معاویہ کے دور میں لشکر جو گیا نا، ایک لشکر گیا ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں جس کے جرنیل حضرت معاویہ تھے. دوسرا لشکر حضرت امیر معاویہ کے اپنے دور میں گیا، سلطنت کے دور میں، وہ 51 ہجری میں گیا جس میں یزید ان کا جرنیل تھا سب کا. 2877 میں تو بالکل وہ دوسرے لشکر کا ذکر موجود ہے. جی وہی نا، وہ جو مفتی صاحب نے لکھی ہے نا روایت، وہ 2877 لکھی ہے، کیونکہ یہ نا بخاری کے اندر کوئی 4-5 طرق سے روایت ہے اور مختلف متن ہے اس کا. نہیں، اس کی 21 سال عمر تھی. اس وقت دیگر صحابہ جو تھے وہ ان کی کہ یہ سب سے سینئر تھا، مطلب یہ جرنیل تھا اگر ادھر. نہیں، یہ اس وجہ سے جرنیل تھا باقی کیونکہ دیگر صحابہ بھی تو وہاں پہ یہ موجود تھے نا. یار اب یہ میں نے تھوڑی بنایا جرنیل، ہے تو حضرت معاویہ نے بنا کر بھیجا ہے. نہیں، ہم ویسے ڈسکس کر رہے ہیں تاریخ جی کو میں کہ ویسے عرض اس کے کرنے لگا اندر ہوں کہ مطلب روایت کے اندر. جی حضرت معاویہ، کیونکہ یزید اس وقت جو تھا وہ جنگی راستے جو تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اول ملوک اسلام کا بیٹا ہے اور خلیفہ کا بیٹا ہے، تو حضرت معاویہ کے زیر اثر رہ کر جو اس نے تعلیم و تربیت پائی ہے اور جو جنگی وہ چالوں سے واقف تھا، اسی بنا پر اسے جو ہے وہ غازیوں کا جرنیل بنایا گیا تھا. جی فیضان بھائی، اس میں دوسرے لشکر کا تو ذکر ہے، لیکن یزید جس لشکر میں شامل تھا وہ غالباً 8واں لشکر تھا. اور یہ نہیں قبلہ، البدایہ و نہایا اور امام قسطلانی نے بھی یہ لکھا ہے اس کو کہ وہ جو دوسرا لشکر تھا نا، جی جی یزید اس کے اندر شامل تھا، ٹھیک ہو گیا. جس کے تو اندر امام حسین بھی ساتھ میں تھے نا، امام حسین، حضرت ابو ایوب انصاری، اور یہ پھر کٹھے تھے ساتھ میں. جی عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ حضرات بھی شریک تھے اس کے اندر. یہ ان کے وہ راویوں کی سند وغیرہ بھی بالکل ٹھیک ہے. یہ تو بخاری کی روایت ہے نا. ٹھیک. تو پھر وہ جو بشارت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، وہ تو پھر صادق آتی ہے نا. اب سب سے پہلی چیز سوچنے والی یہ ہے کہ وہ جو نبی پاک علیہ السلام کی بشارت ہے نا، اور بشارت جو ہوتی ہے یہ اعمال پر موقوف ہوتی ہے. یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کسی کو کوئی بشارت دے دی جائے تو وہ اعمال پر موقوف ہوتی ہے. اب ایک شخص تھا جو جنگ کے اندر جہاد کر رہا تھا، اور صحابہ نے کہا یار یہ تو بڑے اچھا جہاد کر رہا ہے، یہ شخص جو ہے یہ جنتی ہے. رسول اللہ نے کہا تم اس کی جنتی ہونے کی بشارت کیسے دے سکتے ہو؟ تو جب جنگ ختم ہوئی تو اس سے اتنے شدید زخم آئے کہ اس نے اپنے آپ کو ہی مار لیا اور جہنمی ہو گیا. تو یہ معاملہ تھا کہ اعمال پر جو ہے وہ موقوف ہوتی ہے جنت اور دوزخ. تو فیضان بھائی، پھر جو پہلا لشکر تھا ان میں سے بھی کوئی جہنمی ہوئے تھے کہ بس وہ جنتی تھے؟ پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے. پہلا لشکر جو تھا اس کے اندر بھی اب یزید کے بھی جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. نہیں، میں اگر یہی تو سوال کر رہا مسلمان، ہوں جی کہ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، وہ مسلمان اگرچہ مسلمان کلمہ گو جو ہے اگرچہ فاسق و فاجر ہو، اپنی سزا پوری کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ بات ہے. لیکن اگر اس کے صراحتاً کفر کا حکم میں نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ اگر امام احمد بن حنبل نے دیا ہے تو اب ان کے دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کس چیز سے استدلالات کی ہیں، پھر اس کے بعد ہی موقف ہے یہ سارا. دیکھیں نا کہ بات یہ ایسے ہے. نا دیکھیں نا تیمور بھائی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر وہ فتویٰ دے رہے ہیں نا، تو یہ تو عامی کے لیے نا کہ عامی اگر شخص جو ہے نا وہ کسی کو کافر کہتا ہے نا تو کفر اس کے اوپر لوٹ کے آتا ہے. لیکن ایک فقیہ، ایک مجتہد کے لیے یہ نہیں ہے. اس کے لیے وہ اپنے دلائل رکھتے ہوئے ایک اجتہاد کرتا ہے نا، تو اس اجتہاد پر بھی اگر اس کا اجتہاد غلط ہے تو ثواب ہے. تو اگر وہ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ اگر اس موقف پہ غلط بھی ہوں گے تو ان کو پھر بھی ثواب ہے.
لیکن چونکہ دوسرے ائمہ جبکہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقف کو اختیار کیا، جو کہ آج تک وہ سارے جو احناف ہیں وہ لے کر چلے آ رہے ہیں، تو اب دو موقف ہیں، دونوں کا اجتہاد ہے، تو جن کا اجتہاد سے ٹھیک ہوگا ان کو ڈبل ثواب، جن کا نہیں ان کو ایک ثواب ہوگا۔ تو پھر بھی اگر تو آپ حنبلی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ حنبلی ہونے کے ناطے آپ کہہ سکتے ہیں اس موقع پہ آپ اختیار، جبکہ جیسے کہ یزید کے بارے میں اگر کوئی کافر بھی کہتا ہے نا، اگر کوئی کافر بھی کہتا ہے تو ہم پھر بھی اس کو کچھ نہیں کہتے، جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے وہ ایک مثال دے کر بھی فرمایا تھا نا کہ اس کا حکم جو ہے اسماعیل کا یہ یزید کی طرح ہی ہے، کہ اگر کوئی کافر بھی کہتا ہے تو پھر بھی ہماری زبانیں بند ہیں، اور اگر کوئی اس کو مسلمان جانتا ہے پھر بھی ہماری زبانیں اس کے سکوت ہے، اس پہ سکوت ہے ہمارا، بس اتنی سی بات ہے۔ جی جی، وہی میں دیکھتا ہوں نا کہ ایک تو ہم ادھر دیکھیں کہ قادیانیوں پر بھی لعنت اور سب پہ لعنت کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو پکے ڈٹھے کافر ہے نا۔ تو میں یہ سوال میرا یہ ہوتا ہے آپ سے کہ جو بندہ فاسق و فاجر ہو اس پہ لعنت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کہ اس کا کافر ہونا لازمی ہے لعنت کرنے کے لیے؟ نہیں آپ اس پہ کر سکتے ہیں، پلید ہے مردود، آپ اگر دیکھیں نا عثمان دونوں رائے بھائی بتا تو دیا، کافر بھی یہاں کہہ پر دیں گے نا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی جی، ایک چیز ہے کہ اس کے فسق اور فجور پر لعنت کی جائے، اس شخص کے جو ہے وہ فسق اور فجور پر، اگر کوئی یزید پر لعنت بھی کرتا ہے تو جناب وہ اس والا کے ہم نہیں کسی فیصلوں کو پر بھی روکتے ہوئے، لعنت ہونی کرتا چاہیے کرتا رہے۔ فیضان بھائی، اس کے فیصلوں پر بھی لعنت ہونی چاہیے، اس کی خاموشی جو اس نے اختیار کی قاتلوں کی بالکل وجہ سے بالکل بالکل، اس پہ بھی یہ لعنت ہونی بلکہ چاہیے ایسا نا۔ کہا جائے کہ قاتلین امام حسین پر لعنت، اس کے اندر تو تمام شامل ہو جائیں گے۔ امام حسین پہ لعنت اور اس پہ خاموشی اختیار کرنے والے پہ بھی لعنت۔ میں تو یہی بس اتنا سا کنسیپٹ کلیئر کرنا تھا کہ اسی ہن جڑا وہ تے بالکل بھی اس چیز نو نہیں مان سکتے، ایکسیپٹ نہیں کر نہیں یہ سکتے۔ بات غلط ہاں سائڈ پہ آپ لے کے جا رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ نہیں اگر تو آپ نہیں، وہی حنفی ہے، ہیں، نہیں نہیں عثمان بھائی، اگر تو اصل آپ میں میرا حنبلی ہیں پوچھنا تو کیا اسی تھا۔ پہ، اگر آپ حنفی ہیں تو آپ کو احناف کے اگر دیکھیں نا وہ تقلید کو یا ان چیزوں کو واجب کیوں قرار دیا گیا ہے، کہ اگر آپ دیکھیں جی وہاں سے آپ کو آسانی مل رہی ہے تو آپ اس موقف کو چھوڑ کے تو آپ شافعی جو ہیں اس کو ان کے فتوے پہ جا کے عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ تو گمراہی پھیل جائے گی، تو پابند کرتی ہے شریعت، جو ہے مذہب پابند کرتا ہے، یہی اسی چیز کا نام اسلام ہے۔ اگر آپ خود کو حنفی کہتے ہیں تو آپ اس پر جو ہے نا وہ لعنت، اس کے عمل پہ لعنت کر سکتے ہیں، لیکن کافر کہنے میں سکوت اختیار کیا جائے گا۔ اگر آپ حنبلی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، کیوں فیضان بھائی؟ نہیں نہیں، کافر ہونے پہ میں پہلے بھی حق میں نہیں ہوں کہ وہ ایک ایسا سیاہ دبا ہے اسلام کے اوپر، میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ہے تو وہ مسلمان، کلمہ گو ہے وہ، لیکن وہ ایک سیاہ دبا ہے مسلمانوں کی تاریخ میں، ایک بہت بڑا دبا ہے، میں یہ بات کر بالکل، رہا آپ ہوں۔ اس کے جی کارناموں پہ لعنت کر سکتے ہیں، جبکہ آپ جی اگر جی حنفی ہیں تو آپ جب آپ کی طرف سے سکوت ہے تو پھر مسلمان ہوتے ہوئے تو مسلمان پہ لعنت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اس نے نہیں جو نہیں نہیں، لعنت زدہ کام کیے ہیں، فسق و فجور کیا ہے، اس پہ لعنت کر سکتے ہیں کہ اس کے اس عمل پہ لعنت، اور قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت، اس طرح کر کے آپ کر سکتے ہیں۔ وہ تو پھر اس طرح ہوگا کہ یزیدی لشکروں پہ بھی لعنت رہے گا تو وہ سیاہ داغ ہی۔ لیکن میں بات صرف یہ کر رہا ہوں کہ میں ایک چھوٹی سی چیز سمجھ رہا تھا، میرا آپ سے بات کرنے کا عثمان بھائی مقصد بھی یہ تھا کہ میں خود تھوڑا سا امپیکٹ تھوڑا سا دوسری طرف جا رہا تھا، جس طرح یہ حدیث کا بھی معاملہ آیا کہ وہ شامل تھا، یہ تو شرح کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن حدیث میں تو یہ میرے خیال میں نہیں لکھا ہوا کہ یزید شامل تھا عثمان بھائی۔ یہ بھی پھر ایک تاریخی واقعہ ہی بنتا ہے نا، تو پھر یہ بھی قیاس کرنا چاہیے کہ اتنا فسق و فجور رکھنے والا اور قتل امام حسین پر خاموش رہنے والا اور یہ ساری چیزیں کرنے والا، وہ باعث تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اگر تاریخی تھا تو وہ آپ کی پوری، آپ مانتے ہیں کہ آپ اتنی پوری تحقیق کر لیں گے؟ فار ایگزامپل اگر فیضان بھائی وہ دکھا بھی دیں، نہیں لیکن نہیں چلے نہیں، میں، اگر وہ نہیں دکھاتے تو کیا خود سے آپ کی اتنی پاور ہے کہ آپ پوری یہ تحقیق جو ہے وہ پورا ذخیرہ ہے اس واقعہ کے حوالے سے پورے ذخیرہ حدیث تاریخ کا مطالعہ کر کے ایک موقف قائم کر سکیں؟ نہیں، تبھی نہیں تو اس تبھی تو ائمہ محدثین ان کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ جی جی، وہی بات کر رہا تھا میں کہ تحقیق ہوں۔ اگر جس طرح کیا نام ہے اس کا فیضان بھائی نے کی ہوئی ہے، ماشاءاللہ میں تو بڑا راضی ہوتا ہوں کہ یہ روافظ کو یہ جتنے پرلے درجے کے حرامی پلے پائے گئے ہیں، میں وہ بات نہیں کر رہا، لیکن اہل سنت و جماعت کا موقف تو جو ان سا ہے وہ تو وہی رہے گا نا۔ بات کرنے کا صرف اتنا سا مقصد ہے
کہ تحقیق 1 سال لگ جائے گا, 2 سال لگ جائے گا, یا 4 سال لگ جائیں گے, پتہ نہیں زندہ میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا, کون ادھر موجود ہوگا کون نہیں ہوگا, لیکن آخر کار حقیقت تو واضح ہوتی ہے. وہ کسی نہ کسی کے دل کی جو صداقت ہے وہ تو دیتا ہی ہے بندہ. تو میں صرف اتنی سی بات کر رہا تھا کہ یہ جو تاثرات ہیں, یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ تاریخی حوالہ جات سے بھی یہ سارا بہت ساری ہمیں بھی پتہ ہے کہ اہل تشیع جون سے ہیں جتنے بھی یہ روافظ ہیں, ایک تو ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਚਪੂੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਤੇ ਤਬਰਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਯਜ਼ੀਦੀ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿਸਕੋ ਫਜੂਰ 95% ਮੁਫਤੀ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਮੁਫਤੀ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ਤੋਂ 95% ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਸਕੋ ਫਜੂਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ. ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਘਸੀੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਨਾਸਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਵਾਫਿਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ. ਇਹ ਵੀ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अर्ज करना चाहूँगा, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ. हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात समझता हूँ. तभी तो फिर सुकूत है ना कि कोई اب ہمیں سمجھا رہی ہے اور بڑے طریقہ سکھایا اختیاری میں وہ لوگ کوشش کرتے ہیں تو میرا نہیں عبادت ہے یزید پر لعنت کرے. بھی تھوڑا سا ابھی نا تیمور بھائی 2 قسم کے طبقات ہیں ان کے اندر بھی نا. علماء حق اہل سنت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم ایک فرق رکھتے ہیں کہ اس کا فسق و فجور ثابت ہے ائمہ اربعہ کی نظر میں, ٹھیک ہے, اور کئی ائمہ نے تو اس کو کافر تک لکھا ہے, اور وہ جید عالم ہیں اور جید ائمہ ہیں, جیسے امام احمد بن حنبل, امام شافعی اور امام مالک. کوئی چھوٹے امام تو نہیں ہیں, انہوں نے تو اس کو کافر تک لکھ دیا ہے.
ये बात वो करते हैं हमारे जो उलमाए कराम हैं। लेकिन ये जो से देवबंद हजरात है, इवन के ये जो मुक्ति ये तारीक है, ये भी यही बात पर दजल करते हुए ये कहता है, इमाम अबू हनीफा की तरफ मंसूब करके ये कहता है जनाब हम यजीद के बारे में सकूत अख्तियार करते हैं क्योंकि इमाम अबू हनीफा ने सकूत अख्तियार किया है। तो ये फ़र्क भी नहीं करते। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये मसला था जिसकी वजह से मैं बार बार आपसे पूछ रहा था। किबला ये मैंने आपसे वो पहले अर्ज़ की थी कि यजीद के फासिक व फाजिर होने में ना जमहूर उलमा यही फरमाते हैं कि यजीद फासिक व फाजिर था, और इसके ऊपर तो समझ लें कि दर्जनों कुतब जो है ना वो शाहिद है। मैं आपको दर्जनों कुतब के रेफरेंसेस दिखा सकता हूँ जिसके अंदर ये लिखा है कि यजीद को फिस्क व फजूर में कोई शक नहीं है। तो इसके ऊपर तो कलाम किसी का भी नहीं है ना, इस बारे में इख्तलाफ ही नहीं है। इख्तलाफ जिस मसले पे आता वो अर्ज़ कर दिया गया। तो और फिर जो मुफ्ती साहब ने लिखा ना, फिर मुफ्ती साहब ने यहाँ पर एक और बात लिखी, मुफ्ती अहमद आप फरमाया कि जो नासबी कहते हैं ना कि इमाम हुसैन ने कभी जंग नहीं की, तो बेसिकली इमाम जो है ये कुस्तुनतुनिया वाली रवायत का फिर मुफ्ती साहब ने इस वजह से रेफरेंस दिया स्पेशली कि इसके अंदर इमाम हुसैन शामिल थे, और नासबियों तुम कैसे इल्ज़ाम लगाते हो कि इमाम हुसैन ने कोई जंग नहीं की कभी। तो ये मामला था कि हमारे जो आइमा कराम है उन्होंने रावजियों को भी जवाब दिया है और नासबियों को भी सही मंजी ठोकी हुई है। सही हो गया। लेकिन इस पे मैं ना मेरा दिल कर रहा है वैसे फैज़ान भाई, मैं भी थोड़ी तहकीक करूँगा क्योंकि ये मामला बड़े हसास हैं और ये फितने हमारे साथ साथ चलने हैं। हमने बूढ़ा भी हो जाना है, हमारी औलादें भी जवान हो जानी है, ये नासबी और राफसी हमारे साथ साथ चलने हैं। एक तो इस इश्काल तो मेरा भी पैदा हो गया ना इसके ऊपर फैजान भाई, एक जी जी इश्काल तो किबला। मेरा भी पैदा हो गया कि जब जैसे अभी आपने कहा कि ऐसे ही इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मौक़िफ़ नहीं रखा, ये लश्कर वाली हदीस या इस तरह की जो पेश गोई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मौजूद है। अच्छा, तो इससे साबित ये हुआ कि वो अपने फ़िस्क़ व फ़ुजूर की सज़ा पाकर, अपने लानती कामों की सज़ा पाकर वो जन्नत में चला जाएगा। तो जो जन्नत में चला जाएगा तो उसको रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना फिर ठीक नहीं हो जाएगा? फ़िलहाल तो उस्मान भाई ये दुनिया का मामला था ना, क्योंकि अब देखें कि अभी फ़िलहाल जो हमारे तक जो बात है या जो हम इस्तदलाल कर रहे हैं वो तो हम रवायात की बिना पर कर रहे हैं कि उसके फासिक व फाजिर अगर चक था, लेकिन कुछ आइमन ने उसके जो है अगर कुफ़र का हुक्म दिया है तो ज़ाहिर सी बात है वो भी किसी ना किसी बिना पर दिया है, और अगर वो काफिर ठहरा तो फिर उसे रहमतुल्लाह अलैह और लानतुल्लाह अलैह जो है वो रहमतुल्लाह अलैह कहना या रदी अल्लाह अन्हु कहना ये किस तरह दुरुस्त हो सकता है। और अब देखें कि यजीद वो शख्सियत है। माजरत के साथ सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बात तो फिर बढ़ गई है। उस्मान भाई ने जो नुक्ता बयान किया उसकी वजह से मेरे भी एक शिकाल हो रहा है, वो भी कंप्लीट कर दीजिएगा। फिर तो जो उसके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह इसकी बख्शिश करे, तो फिर तो वो भी चीज़ सच नहीं साबित हो जाएगी, यानी कि फिर वो भी करना जायज़ नहीं हो जाएगा। मैं अर्ज़ करता हूँ पहले जो मैं बात कर रहा था ना कि देखें कि हाफिज़ ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यजीद इस काबिल ही नहीं था कि उससे रवायात ली जाएँ, और उलमा ने उसे ताबईन में भी शुमार नहीं किया। वरना आप देख लें कि ज़ख़ीरे हदीस में कोई एक किताब नहीं है, कोई एक भी आपको रवायत नहीं मिलेगी जो यजीद से रिवायत की गई हो। तो और जहाँ तक रह गई उसके लिए दुआ करने की बात कि तो दुआ ये अगर वो करते हैं कि अगर तो वो उसका कलमा जो है वो साबित था, अगर तो वो मुसलमान है तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाए। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई अहले मोहब्बत जो होगा ना वो ऐसी दुआ नहीं करेगा उसके लिए, लेकिन अगर कोई करता है उसके लिए ऐसी दुआ तो फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, यानी कि अगर कोई काफर भी कह देता है तो कुछ नहीं कहा जाएगा, कोई उसको मुसलमान भी मान ले कुछ नहीं कहा जाएगा, पलीद मरदूद लानती भी कहे तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। क्यों? फ़कत इस वजह से उस्मान भाई मेरी अर्ज़ सुनिएगा, फ़कत इस वजह से आप किसी को बुरा नहीं कह सकते कि वो ये कहता है कि अगर यजीद मुसलमान था तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाए। किसी को इस वजह से आप काफिर व मलून करार नहीं दे सकते, अगरचे यजीद के कारनामे जैसे भी थे, लेकिन अगर कोई शख्स उसके लिए इस तरह की दुआ करता है तो इस वजह इस सबब से उसे नहीं कहा जाएगा। लेकिन ये ज़रूर होगा कि ईमानी गैरत ये कहेगी कि इस शख्स को नबी के आल के साथ मोहब्बत नहीं है। फिर वो दो हदीसें मुबारक जो मैं जो तैमूर भाई समझाऊँ ना, तैमूर भाई मैं समझाऊँ वही बात है जो आला हजरत की है कि जैसे इस्माइल देलवी के बारे में जो बात की गई है ना वही सेम यही है, वो इधर भी वही बात है कि कोई कुछ भी उसके बारे में राय कायम करे तो उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं लगेगा।
ہر کوئی الحمدللہ کیوں؟ ایک بات الحمدللہ عثمان بھائی ایک پہلے جی جی ایک ایک بات منٹ اس کے اوپر وہ حکم اس واسطے نہیں، یہ بھی ہے کہ کچھ عقیدے کی بھی بات ہے کیونکہ جمہور کا موقف جو ہے نا وہ مختلف ہے، تو عقیدے کی بھی ہوتی فیضان بھائی اس طرح کی کوئی بات تو ہے، ہو سکتی ہے نا کہ پھر عقیدے کی تکلیف تو ہے نہیں. عقیدے کا معاملہ بھی نہیں نا ہے کہ اگر یزید کو مسلمان مانو گے پھر جنتی ہو، یزید کو کافر مانو گے تو جنتی نہیں ہو. یہ تو عقیدے کا معاملہ بھی نہیں ہے، یہ ایک سمجھ لیں کہ اختلافی مسئلہ ہے اور فروعی مسئلہ ہے. تو اس کے ہاں اوپر تو بھی جو شدت کچھ بھی وہ اختیار کہے کرنا گا تو یہ تو پھر بندے کا اپنی ہٹ درمی ہے. آپ کہہ لیں کہ اگر انسان اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے شدت اختیار کرے گا، ورنہ ایسا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں دیکھیں کہ ادھر دیکھیں میں فیضان بھائی یہ بات نہیں ہے، بہت سارے ایسے نہیں لوگ میں ہوتے قبلہ ہیں آپ کو نہیں، میری عرض سنیے، میں نقطہ آپ کو جو ٹونٹ نہیں کر رہا، میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں نہیں جنرلی اچھی بات. بات کی ہے، یہ نہیں نہیں بہت میری اچھی بات تصحیح کی ہے کر آپ دی نے ہے فیضان فیضان بھائی. بھائی. بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ خود کو حنفی کہتے ہیں، حنفیوں کے بیس میں اہل سنت و جماعت علماء حق کے ساتھ دجل بیانی کرتے ہیں، صرف روافظ کے ساتھ نہیں. اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کے ساتھ وہ دجل بیانی کرتے ہیں. دیکھو جی یزید کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے تو سکوت اختیار کیا تھا، تم کیوں لعنت کر رہے ہو، تم کیوں اس کو ایسا کہہ رہے ہو، یہ دیکھو. اصل میں فرق جو ان سا تھا وہ یہ تھا کہ اس کا فسق و فجور بھی ثابت ہے. باقی ہم کسی معاملات میں نہیں پڑھتے ہیں، اگر ہمیں کوئی ہمارا عقیدہ کہے کہ جی اس پہ لعنت کرنا، ہم یہ عقیدہ ضرور مانتے ہیں کہ ہم نقش قدم پہ چلتے ہیں اہل بیت کے، صحابہ کرام کے، اور تمام جتنے بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. ہم تمہیں یزید کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں آنے دیں گے، یہ بات نہیں ہونے دیں گے. بات صرف اتنی سی ہے، جو عقیدہ ہے، جو بات ہے. میں ایک چھوٹی سی عرض کر دیتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں میں بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، کہ یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی لعنت وجہ ہو ایسی کہ جہاں پہ لعنت اس پہ کرنا لازم آ جائے اور پوچھنا لازم آ جائے تو پھر لعنت بھی کر سکتے ہیں ہم. تو یعنی کہ اس کے اوپر اس کا فسق و فجور بھی ثابت ہے. میرا خیال ہے کہ یہ موضوع نہیں ہے فیضان بھائی، یزید کو لے کر موضوع نہیں بننا چاہیے ہماری برادوں کے اوپر، ہمارے یہ چیزوں. بس وہ تھا جو آپ سمجھتے ہیں وہ فاسق و فاجر تھا، میں سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے زیادہ نہیں ہے اتنا، میں اس کو ملعون بھی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، میں کافر نہیں کہتا کیونکہ ہمارے امام نے اس کو کافر نہیں کہا. ٹھیک ہے، میں ملعون اس بس میں، یہی بس بات ہے، اتنی سی بس بات ہے. اتنی سی بات ہے اور اصل اس میں کا نا. اگر یہی بات اگر ہم دیکھیں کہ حدیث مبارکہ ملتی ہے عثمان بھائی کہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور ایک میری سنت. اور پھر اسی کے حساب سے احادیث مبارکہ بھی ملتی ہیں بہت زیادہ، جہاں پہ سنت کی جگہ پہ اہل بیت ہے. عثمان بھائی میں غلط تو نہیں ہوں؟ جی جی بالکل صحیح ہے. اب دیکھیں گے یہ تین چیزیں ہو گئیں، اہل بیت بھی اور سنت بھی اور قرآن بھی، اور اس میں ہم دو رائے نہیں ہیں. اور ان میں سے ایک اتنی بڑی شخصیت جو نواسہ رسول ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توشے محبت پر بیٹھے ہیں اور نماز میں سجدہ طویل کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کی تو گرد خاک کا بھی جو احترام نہ کرے ہم تو اس کو بھی لعنتی کہیں گے. بات تو اتنی سی ہے. باقی یہ میرا بالکل خیال ہے یہ زیر موضوع نہیں ہونا چاہیے. نہیں، وہ موضوع پتہ کیا تھا کہ یہ جو اس کا واقعہ تعصب دیکھے کربلا ذرا کے عثمان حوالے بھائی. سے نا اب دیکھیں یہ ہمارے گفتگو ہو رہی ہے نا، ایک منٹ ٹھہریے گا، یہ گفتگو ہو رہی ہے نا، یہ دیکھیں ذرا فیضان بھائی، یہ نیچے دیکھیں، یہ دیکھیں ذرا صحابہ کا بھی ذکر ہے، یہ دیکھیں. جی وہ میں وہ بندہ سمجھ گیا ہوں نا. ابھی آپ نے روایات بیان کی ہے نا قبلہ، میں وہی عرض کرنے لگا تھا کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس پر کہ جس پر میں آنا و اصحابی الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے اللہ کا قرآن اور اپنے جو خلیفہ راشدین اور مہدیین ہیں ان کی بھی اتباع کرو. یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے.
माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। बात ये है कि रवाफिज जो से हैं वो यजीद की तरफ से आते हैं, हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ उधर आके बकवासियात करते हैं, और जो से नासबियत अख्तियार करते हैं वो फिर क्या करते हैं, वो इमाम हुसैन से शुरू होते हैं और मशकूक चीज़ों को बना के फिर पहुंचते हैं मौला अली और तमाम जो औलाद नबी हैं उनकी तरफ जाते हैं। तो ये दोनों का रद्द करना है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ो ईमान में रखे। हम जैसे थोड़े से जो उनसे कम अक्ल होते हैं उनको थोड़ा सा फिजान भाई बर्दाश्त कर लिया करें, हम थोड़े से मोहब्बत रखते हैं अहले बैत से भी, और हमेशा नहीं नहीं किबला, कोई अल्लाह मसला पाक नहीं है, जी आप जी बेफिक्र रहें। अहले बैत से मोहब्बत तो ईमान का फ़र्ज़ है ना। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस मुबारक है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स सारी ज़िंदगी नवाफिल पढ़े खाना काबा में, हजर असवद का तवाफ़, खाना काबा का तवाफ़ करता हुआ मर जाए, लेकिन उसके दिल में हो बुग़्ज़ अहले बैत, फरमाया कि वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो अहले बैत की मोहब्बत तो ईमान का मेयार है। अहले बैत और सहाब ये एक दूसरे से जुदा नहीं है, ये बस कुछ जाहिल लोगों ने इन शख्सियात को जुदा कर दिया है। अहले बैत की मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है और सहाबा की मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। ਤੇ ਫਿਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਜਾਂ ਅਹਲੁਲ ਬੈਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਫੱਸਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਹਲੇ ਬੈਤ 'ਚ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਮੁਤਹਰਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਔਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਬੜੀ ਆਮ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਹਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ। फिजान भाई मौजूद हो? जी जी किबला, मैं देखो वो कुरान पाक में जो पढ़ने हैं ना सीते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमांदा है पहले ना, वकर नफ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। अल्लाह पाक ना अज़वाज मुतहरात दे नाल खिताब फरमा रहे थे क्या नबी के घर वालियों, ज़माने जहलीत की तरह जो है ना वो बन सवर करना बाहर निकला करो। अल्लाह ताला ये पसंद फरमाता है कि अल्लाह ताला तुम लोगों को हर किस्म की निजासत से पाक कर दे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि तुम्हें अल्लाह पाक हर किस्म की निजासत से दूर कर दे और खूब पाक साफ़ कर दे। अब यहाँ पर जो खुसूसन खिताब है ना वो ज़वाज मुतहरात के मुतल्लिक़, और ज़वाज मुतहरात ही अहले बैत हैं दरअसल। अब आका करीम अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मे सलमा के घर तशरीफ़ लेकर वहाँ पर जाके ना आपने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहल करीम अम्मे हसन हुसैन रज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन को अपनी चादर ततहीर के नीचे जमा फरमाया और फरमाया, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, तो और इन्हें मेरे अहले बैत में शामिल फरमा। तो यहाँ पर इन शख्सियात को भी अहले बैत में शामिल कर लिया गया जो कि उमूम के ज़ुमरे में आता है। फिर हज़रत जाफ़र और हज़रत अकील जो हैं इनकी जो घर वाले हैं इन्हें भी अहले बैत में शामिल किया गया जो कि उमूम के हिस्से में आता है। फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी को सरकार ने फरमाया कि मेरे अहले बैत में से है, ये भी उमूम के हिस्से में आ गया। हज़रत ज़ैद जो थे वो भी अहले बैत में से हैं, उमूम के हिस्से में आ गया। तो खुसूसन जो खिताब है अहले बैत का वो ज़वाज मुतहरात हैं, और बाकी जो अशख़ास हैं उन्हें अहले बैत के अंदर शामिल कर दिया गया, और इसके अंदर दर्जनों रवायात जो हैं वो शाहिद हैं। आगे हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा रदियल्लाहु ताला अन्हा की एक रवायत है कि एक शख्स आया और आकर ना उसने सदका पेश किया, तो सईदा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि हम आले मोहम्मद के लिए सदका जायज़ नहीं, यानी कि जो नबी पाक की हम आल है ना, यानी कि अहल हैं जो हम नबी पाक के, हमारे लिए सदका जायज़ नहीं है।
اور جو میں نے آپ کو صحیح حضرت ام سلمہ والی روایت سنائی تھی، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ سرکار نے فرمایا تم پہلے ہی خیر پر ہو، یعنی کہ وہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے وہ آیت خصوصاً تمہارے بارے میں تو نازل ہوئی ہے، تم تو پہلے ہی خیر پر ہو۔ تو سرکار نے ان شخصیات کو اپنی چادر کے نیچے فرمایا یا اللہ انہیں بھی اہل بیت میں شامل فرما لے۔ تو یہ اصل معاملہ ہے۔ اب جو رافضی سے دلال کرتے ہیں اور یقین ماننے کے ہمارے سے درجنوں دفعہ نہ وہ جوتیاں کھا چکے ہیں ان موضوعات کے اوپر، لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ جب دین لیتا ہے تو وہ کلے چھین لیتا ہے، بس یہ معاملہ ہے۔ سبحان اللہ فیضان بھائی بہت زبردست۔ اچھا میں نا ایک نقطہ سمجھایا تھا مجھے نا میری والدہ نے نا یہ باغ فتح کا بڑا معاملہ آتا تھا اور یہ وہ، تو میری والدہ نے نا صرف 1.5-2 لائن میں سمجھایا تھا بڑا خوبصورت کر کے۔ وہ بڑے ماشاءاللہ ہمارے محلے کے کافی بچے اور میری عمر کے جو لڑکے ہیں انہوں نے قرآن پاک میری والدہ سے پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تو فیضان بھائی اللہ پاک جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے میری والدہ کو۔ تو میری والدہ نے نا یہ معاملہ بڑا خوبصورت طریقے سے بیان کیا تھا کہ دیکھیں کہ جو انبیاء کی باقیات ہوتی ہیں نا وہ بہت سنتی تھی علماء کو، اور ان کا کام ہی یہ ہوتا تھا، بہت زیادہ انہوں نے کتب بھی چھوٹے چھوٹے رسالے جمع کیے ہوتے تھے۔ تو یہ ہمارے نا علاقہ جو فیصل آباد ہے نا جو عثمان بھائی جانتے ہوں گے، یہ گلستان کالونی چبا جو ہمارا علاقہ ہے اس کے درمیان صرف ایک سڑک ہے، تو آگے سارے روافع شروع ہو جاتے ہیں سارے ٹوٹلی، اور ہمارے محلے تک پھیلے ہوئے، اور ہمارا ان کے ساتھ بڑا میل جول بھی رہا ہے، اور ان کی قصے کہانیاں بھی بڑی مشہور ہیں ہمارے اندر نا، بہت زیادہ ہمارے علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب ان کا رجحان بہت کم ہو گیا جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے نا، تو جو مسجدوں میں پہلے اعلان ہوتے تھے نا اور جو تربیت دیا کرتی تھی ہماری والدائیں اور ہمارے جو بزرگ تھے بابے تھے جو تربیت دیا کرتے تھے نا، وہ اب آسان ہو گئی ہے ان گھرانوں کی جو ابھی بھی تربیت یافتہ ہیں، ان کی اب آسان ہو گئی ہے کہ لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ سمجھا سکتے۔ خیر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو انبیاء کی باقیات ہوتی ہیں نا یہ امت کے لیے صدقہ ہوتی ہیں، اور سیدوں کو صدقہ حرام ہے، ٹھیک ہے، تے اے ساری ہے جھوٹ ہی بول دے رہندے نے۔ تے یہ بڑا پیارا خوبصورت نقطہ جو سا نا پھر انہوں نے جو سا بیان کیا تھا، علماء کو کافی سنتے تھے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو فرما دیں، اس کی کوئی ریفرنسز آپ کے پاس ہیں تو وہ مجھے تھوڑے سے دے دیجیے گا، مجھے چاہیے، ضرورت ہے مجھے۔ اپنا تیمور بھائی آپ نا ایک یہ یوٹیوب چینل پہ جائیں گے نا تو وہاں پر غالباً میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے باغ فتح کے موضوع سے۔ تو ابھی تو فی الحال میں دکان پہ ہوں، ریفرنسز خیر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں بیگ میں، لیکن ابھی میں دکان پہ ہوں، تو یا پھر کوئی ایسی نشست انشاءاللہ کوئی کرتے ہیں اس کا نا ٹائم وغیرہ، تو میں مکمل جو ریفرنسز کے ساتھ نا باغ فتح والا جو واقعہ ہے یہ میں شروع سے قرآن پاک سے شروع کروں گا انشاءاللہ، اور پھر جو ائمہ محدثین کے اقوال ہیں وہاں تک آ کر پھر جو اہل بیت کے جو اقوال ہیں وہ بھی انشاءاللہ پھر میں ذکر کروں گا اس کے اندر نا۔ تو کوئی ٹائم بناتے ہیں اس طرح کا، کوئی لائیو روڈ کے اوپر ہی نا کوئی سیشن کرتے ہیں اس باغ فتح کے موضوع، تقریباً اگر کوئی اسے مختصر کر کے بھی بیان کیا جائے نا کوئی 1.5-2 گھنٹے کا یہ موضوع ہے۔ جی اچھا فیضان بھائی ایک میں نے پوچھنا تھا، اچھا یہ جو تفضیلی ہیں یہ بھی رافضیوں کی ایک شاخ ہے نا؟ بالکل بالکل، کیونکہ یہ نا ایک طریقے اعتراض آیا تفسیر نعیمی کے اوپر، تو انہوں نے وہاں پہ لکھا ہے کہ تفضیلی رافضی ان کے اوپر جو ہے نا وہ حکم کفر نہیں ہے، تفضیلی جو ہے نا ان کے اوپر، یعنی کہ وہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی جی تعالیٰ جی عنہ ان کے اوپر حکم کفر نہیں ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ وہ ایک نا ہے کہ طریقہ یحییٰ بن معین آپ پڑھیں گے نا، اس کے اندر امام یحییٰ بن معین سے سوال ہوا کہ ایک شخص کہتا ہے افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر، یہاں تک تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ کے بعد جو افضل ہیں حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، لیکن وہ کہتا ہے ثم عثمان ثم علی ثم عثمان، کہ حضرت عمر کے بعد حضرت علی ہیں پھر حضرت عثمان ہیں۔ تو امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ ھذا شیعی، کہ یہ شیعہ صرف حضرت عثمان غنی کو
حضرت عثمان غنی پر حضرت علی کو فضیلت دینے کی وجہ سے امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں نا جی یہ نکی جی گل تو شیعہ ہو گیا، بالکل بھائی نکی جی گل تو بندہ شیعہ ہو جاتا ہے۔ اچھا اب دیوبندیوں کے بارے میں بھی آ جائیں بھائی، ان کا شیعہ کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہے؟ ہاں جی کریں۔ قبلہ یہ جو یہاں پر بیٹھ کے بکواسیات کر رہے ہیں نا، یہ تو سارے خارجی ہیں نا، دیوبندی اپنے وہ کہیں جو مرضی کہیں، یہ خارجی ہیں ساری خبیث نا، یہ تو صراحتاً ان آئمہ کی ہی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک ہے ایک فرضی، جس طرح ہم کہتے ہیں جی شیعوں کے 12واں امام جو ہے وہ جو غار ثمرہ میں فرار ہو گیا، اس پر لعنت۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم جو حضرت امام مہدی آئیں گے ان کی گستاخی کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایک یہ ہے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ صراحتاً امام مہدی کا نام لے کر ان پر معاذ اللہ کوئی تبرہ کرنا، یہ ان کی صراحتاً گستاخی بنتی ہے۔ اب یہ جو یہاں پر کر رہے ہیں نا، یہ سارے گستاخ جو ہیں یہ ان آئمہ کے اوپر بکواسیات کر رہے ہیں، اور اصل جو واقعات گزرے ہیں ان واقعات کو لے کر ان کے اوپر گستاخی کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہیں چیزیں۔ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਪਹਿਲੇ ਤੇ। جی جی بالکل بالکل۔ ਅੱਛਾ ਫਿਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ਾਨ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਔਰ ਵਾਫਿਸ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਪਾਟਨ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਜਾਂ ਔਲਾਦੇ ਨਬੀ ਜਾਂ ਆਲੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਗੁਸਤਾਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ, ਇਹ ਐਡੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੇਰੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਟ ਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਡਿੰਗ ਡੋਂਗ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਤਿਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੈਯਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਡਿੰਗ ਡੋਂਗ। ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਗੌਰ ਤਲਬ ਬਾਤ ਜੇ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਰਾਫਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ੀਆਨੇ ਅਲੀ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਆਨੇ ਅਲੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਰਜੀ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ 12 ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, लेकिन ऐसे ਜਿਹੜੇ आलम है ना शाह अब्दुल अजीज़ साहब को भी ये बात पता है, और मुझे भी ये पता है कि इनके 12 के 12 इमा के निकाह भी साबित हैं, लेकिन हम इनको बताते नहीं हैं किधर से साबित हैं। अगर इनको बता दिया तो इनको फिर बोलने के लिए बातें मिल जाएंगी, ये हत्थे चढ़ जाएगा इनके मामलात। एडे ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਲਮ ਉਲਮ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਵੀਲਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਲਮ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। بالکل ایسا ہی ہے تیمور بھائی،
ایسے ہی واقعہ ہے، میں آپ کو ایسا ہی واقعہ ہے کہ نا، اب ایک ہے کہ یہ کہنا کہ جی 12 امام، اگر تو امامت کے اوپر اعتراض ہے نا آپ کو، تو بھائی وہ تو اعتراض ہمیں بھی ہے کہ ہم یہ عقیدہ امامت نہیں مانتے، سیدھی سی بات، کیونکہ اہل بیت کا ہر شخص جو ہے وہ ہمارا امام ہے، ہم سب کو امام کرتے ہیں، ہم کوئی مخصوص افراد نہیں متعین کرتے کہ 12 14 یا 18 یا 20 بندے، ہم یہ متعین نہیں کرتے۔ ایک ہے عقیدہ امامت کے اوپر اعتراض کرنا، ایک ہے ائمہ کرام کے اوپر اعتراض کرنا، ائمہ اہل بیت ہوں یا ائمہ اصحاب ہوں، ان کے اوپر اعتراض کرنا، یہ واقعہ جو ہے پھر یہ قابل قبول نہیں ہے یہ بات۔ جی بالکل یہ تو جناب والا دیکھیں نا، جہالت ہے، یہ تو ان کی مینوں سوال کر لیں گے جان بھائی، آپ کریں بات، بعد میں میرا سوال ہے آپ سے۔ جی میں عرض کہ یہ تو ان کی جہالت ہے نا کہ اہل بیت کی کیا خدمات ہیں۔ اب اہل بیت کی جو خدمات ہیں دیکھیں آپ، وہ ایک الگ معاملہ ہے، بنو امیہ کی دین کے لیے جو خدمات ہیں وہ الگ بات ہے، بنو امیہ کا ایک اپنا مقام ہے الگ چیز کے حوالے سے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے، اب ان دونوں کا کمپیریزن تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو ہیں، آپ اگرچہ 1000 حضرت امیر معاویہ کی شخصیات بھی ہوں، لیکن مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے تو ان کا کمپیریزن نہیں بنتا، اور جو ان کا کمپیریزن کرواتے ہیں وہ تو ہیں ہی جاہل شخص، جاہل لوگ ہیں کہ کس کا کمپیریزن تم کس شخصیت سے کروا رہے ہو۔ تو ہم کمپیریزن کروانے کے حق میں نہیں ہیں۔ اہل سنت تو اس وجہ سے بڑا پیارا اور بڑا معتدل مذہب ہے کہ نہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے، نہ یہ اہل بیت کا گستاخ ہے، نہ یہ صحابہ کا آپس میں کسی کے صحابی سے کسی کا تقابل کرواتا ہے، نہ اہل بیت کا اہل بیت سے تقابل کرواتا ہے۔ اہل سنت جو ہے اسی وجہ سے تو بڑا معتدل مذہب ہے اور بڑا پیارا مذہب ہے کہ اس کے اندر کسی کی گستاخی نہیں ہے، جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وہ تعریفات ہی بیان ہو رہی تھی ان صحابہ کی، اہل بیت کی۔ ماشاءاللہ ایسے ہی۔ یہ اصل دیکھیں نا، انجینئر نے یہ چیز کس سے لی ہے؟ انجینئر ان تمام خوارج، نواسب، معتزلہ، جہمیہ ہو گیا، اس کے بعد جو خشبیہ تھے، ان کا یہ سارے جو عقائد ہیں نا، فاسد عقائد جو ہیں، انجینئر ان سب کا معجون مرکب ہے، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے آپ کو ملیں گی اس کے اندر سے۔ جی فیضان بھائی، یہاں سے ایک سوال میرا بھی ہے، علمی نکتہ ہے تھوڑا سا۔ یہ سوال ہوا فتاوی رشیدیہ میں رشید گندگو سے کہ جو شخص کہ حضرت مولانا مولوی اسماعیل شہید کو، شہید نہیں تھا یہ مردود تھا، یہ کو کافر اور مردود کہتا ہے، تو وہ شخص خود کافر ہے یا فاسق ہے، یا فاسق اگر وہ کافر ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کافر سا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ سوال تو تھوڑا لمبا ہے، لیکن یہاں تک جو ہے نا میں لے لیتا ہوں۔ اب اس کا جواب دیتا ہے، جواب دیتے ہوئے کوئی ڈنڈی مارتا ہے، وہ دیکھیے گا، کہتا ہے کہ مولانا محمد اسماعیل صاحب کو جو لوگ کافر کہتے ہیں بات طویل کہتے ہیں، اگرچہ وہ طویل ان کی غلط ہے، لہٰذا ان لوگوں کو کافر کہنا اور معاملہ کفار سا نہ کرنا چاہیے، جبکہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو ایک مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ خود کفر اس کے اوپر لوٹ کے آتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ وہ بات طویل کہتے ہیں، طویل ان کی غلط ہے، حالانکہ جس کی طویل غلط ہو تو وہ مسلمان کو کافر کہے تو کفر لوٹ کے آتا ہے۔ خیر اس نے یہ آگے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ معاملہ کفار سا نہ کرنا چاہیے، جیسا کہ روافظ اور خوارج کو اکثر علماء کافر نہیں کہتے، حالانکہ وہ شیخین صحابہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو کافر کہتے ہیں، پس جب بسبب طویل باطل ان کے کفر سے بھی ائمہ نے تحاشی کی تو مولوی اسماعیل کو مردود کہنے والا بدطریق اولا کافر نہ کہنا چاہیے، فقط واللہ تعالی عالم۔ اچھا یہ اس نے فتویٰ دیا ہے اس مردود نے، رشید گندگو نے، جبکہ اعلیٰ حضرت کا جو فتاوی رضویہ میں موجود ہے فتویٰ، اس میں تو اجماع ثابت کیا انہوں نے، روافظ اور یہ جو صحابہ کے تبرہ کرنے والے رافضی تبرعی ہیں ان کے اوپر اجماع نقل کیا ہے، پورا کا پورا اجماع نقل کیا ہے کہ اجماع ہے اس کے اوپر کہ جو صحابہ کی تکفیر کرنے والا ہو اور ان کو غلط کہتا ہو، گالیاں دیتا ہو، وہ تو کافر ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ وہ یہ کہتا ہے فتاوی رشیدیہ میں
کہتا ہے کہ سوال ہوا کہ روافض یا خوارج کو کافر کہنا جائز یا نہیں، ان کے ساتھ عقد نکاح وغیرہ کرنا جائز یا نہیں، مکرو یا نہیں مکروہ تحریمی ہے، یا تنزیہی حرام ہے، یا غیر حرام ہے، یا عند التقویٰ کیسا ہے؟ جواب: رافضی کے کفر میں اختلاف ہے۔ کیا رافضی کے کفر میں اختلاف ہے؟ ایک سوال یہ ہو گیا۔ جو علماء کافر کہتے ہیں، بعض نے اہل کتاب کا حکم دیا ہے اور بعض نے مرتد کا، پس در صورت اہل کتاب ہونے کے عورت رافضیہ سے مرد سنی کا نکاح بالکل درست ہے، اور عکس اس کے ناجائز و بصورت ارتداد ہر طرح ناجائز ہوگا۔ جو ان کو فاسق کہتے ہیں، ان کے نزدیک ہر طرح درست ہے، مگر ترک بہرحال اولا ہے۔ اب اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا کلام کیجیے گا کہ اس نے یہ کیا ڈنڈی بیچ میں ماری ہے کہ روافظ کو خوارج کو کافر کہنے میں اختلاف ہے کیا، حالانکہ اعلیٰ حضرت اس کے اوپر اجماع نقل کر رہے ہیں۔ بالکل اس کے بارے میں تو ائمہ کا اجماع ہے نا۔ دیکھیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں لیغیظ بہم الکفار، کہ صحابہ سے جو بغض عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ شخص کافر ہے۔ اور یہ فتویٰ کسی مولوی کا ہے ہی نہیں، تو رب العالمین کا فتویٰ ہے کہ صحابہ کا جو بغض رکھنے والا وہ شخص کافر ہے۔ اور کافر کے ساتھ جو ہے وہ معاملات دوسرے طرح کے ہوں گے۔ یہ جو اس شخص نے یہاں پر ڈنڈی ماری ہے، اور جو شخص کسی صحابی کی تکفیر کرتا ہے، ایسا شخص بلا شک و شبہ کافر ہے۔ کہ ایک مسلمان، اور ایسا مسلمان کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ ہے اور امت کا ایک بہت بڑا امام ہے، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل شخصیات ہے، جس کے اوپر امت کا اجماع ہے، اور امت کے اجماع کو جو شخص چیلنج کر رہا ہے، صحابی پر الزام لگا رہا ہے، ایسا شخص صراحتاً کافر ہے۔ اس کے بارے میں تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ بات یہ ہے نا کہ وہ اصل میں نا ان جتنے بھی یہ ہے نا، یہ خارجی ٹولہ سارا، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے یہ جو تعویلات گھڑی ہیں نا، جتنے بھی یہ معاملات کھڑے ہیں، یہ انہوں نے اپنے بڑوں کو بچانے کے لیے، کہ اگر کوئی شخص ایسا کہے تو بھائی ہمارے جو ائمہ ہیں، تو اگر انہوں نے ایسا کہہ دیا تو کیا معاملہ ہوا۔ یہ سارے فتوے انہوں نے اپنے بڑوں کو بچانے کے لیے دیے ہوئے ہیں۔ اور جبکہ اسی فتاوی رشیدیہ میں یہ کہتا ہے کہ جو لوگ شیعہ کو کافر کہتے ہیں، ان کے نزدیک یہ کہتا ہے آگے جا کے، یعنی کہ ان کے ساتھ نکاح، تجہیز و تکفین حسب قاعدہ یعنی کہ ہونی چاہیے۔ جو ان کو مطلب کہ کافر کہتا ہے، ان کے نزدیک تو ان کی لاش جو ہے نا وہ ویسے دبا دینی چاہیے، لیکن جو صرف فاسق مانتے ہیں، ان کے نزدیک ان کی تجہیز و تکفین نکاح حسب قاعدہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اور بندہ بھی ان کی تکفیر نہیں کرتا۔ یہ تو عثمان بھائی، یہ جو بات ہے نا، یہ تقریباً بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اب ایک شخص تو ہم تو انہیں صراحتاً کافر مانتے ہیں، اب ہم تو ظاہر سی بات ہے نہ کچھ کریں گے، لیکن ایک شخص اسے فاسق و فاجر مانتا ہے، کیونکہ علم ہی نہیں ہے اس شخص کو، وہ کہتا ہے یار فاسق و فاجر ہیں، گناہ گار ضرور ہیں، لیکن میں کر دیتا ہوں۔ وہ اگر کرتا ہے تو وہ اس کا معاملہ اپنا ہے، وہ ہمارے اوپر تھوڑی آئے گا، کیونکہ اس کا علم ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ لیکن یہ دیوبندی تو ہر جگہ پہ مطلق شیعہ کے اوپر کفر کے فتوے داغ رہا ہوتا ہے، مطلق، اور یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شیعہ ہے نا، وہ آپ کے سامنے جتنا مرضی سچا بن کے دکھائے کہ میں تبرعی نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، میں ویسا نہیں ہوں، تو یہ سارے تقیہ باز ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے نزدیک کافر ہی ہیں۔ تو یہ تو مطلق یہ کفر کا فتویٰ لگا کے تو یہ تو اب ان کے آج کے بیان اور پرانے بیانات، یہی تو ہے نا، وہ جو منافقت ہوتی ہے نا عثمان بھائی، اس کا کبھی بیان ایک نہیں رہ سکتا۔ اب آپ اہل سنت کو دیکھ لیں، شروع سے لے کر جو معاملہ چل رہا ہے آج تک وہی معاملات، اہل سنت کے اندر آپ تغیر نہیں دیکھیں گے۔ لیکن جہاں تک آپ دوسرے طبقوں کو دیکھ لیں، ان کے بڑے کچھ کہتے ہیں، چھوٹے کچھ کہتے ہیں، درمیان والے کچھ کہتے ہیں، بس یہ معاملات ان لوگوں کے ہائی چلتے ہیں اس طرح کے۔ تو اب یہ آخری سوال میرا یہ ہے فیضان بھائی کہ پھر جب اس نے اجماع کا اکثر میں استاد تو محترم ایسا نہ کیا کریں، آپ کی مہربانی ہے، آپ ہمارے استاد ہیں، سوال نہ کیا کریں ہم سے۔ چلیں بھائیوں کو بھی تھوڑا پتہ چل جائے گا، مجھے بھی تھوڑا اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ثابت تو یہ ہوا کہ جب کہ یہ اجماع ہے اس کے اوپر کہ جو صحابہ کی تکفیر کرے، تبرہ کرے، تو اس کے اوپر تو اجماع ہے، وہ کافر ہے، لیکن اس نے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ اپنے بڑوں کو بچانے کے لیے یہ کام کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اجماع کا انکار کیا، اور خود ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ جو اجماع کا انکار کرے تو وہ خود کافر ہو گیا۔ بالکل، اس طویلہ سے تو ویسے بھی ان کا کفر کا فتوی ہے، اگر یہاں پر بھی انکار نہ بھی کریں گے تو بچ تھوڑی جائیں گے یہ لوگ۔ ایک ہوتا ہے عثمان بھائی کہ اجماع کی مخالفت کرنا، اور ایک ہے اجماع کے فتوے کو غلط کہنا، ان دونوں چیزوں کے اندر نا بڑا فرق ہے۔
फैजान भाई, मुखालफत ये है। जी जी। एक चीज और भी क्लियर साथ में कर दीजिएगा कि ये लोग जब ये तबर्रा करते हैं, ये गाली देते हैं सिर्फ, यानी कि उनको काफर नहीं कहते सहाबा इकराम को, सिर्फ गाली देते हैं, तो इधर ये फतवा यही रहेगा कि बदल जाएगा? ये मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। जनाबे वाला जो सहाबा के ऊपर लानत कर रहा है, कह रहा है ना, अगर आप उनसे पूछेंगे ना क्यों कह रहे हो, वो पहला सा जवाब ही यही देगा, जियो काफर सन। नहीं, वो ये मुनाफिक बात का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना बाद ना में ना ना, मैंने सराहतन इनकी कुतुब के अंदर पढ़े हैं काफिर के अल्फाज, मुनाफिक का नहीं। अब मुझे नहीं बताएं, मुनाफिक मुनाफिक मुसलमान होता है? नहीं 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 नहीं, जरा भी नहीं हो सकता। उसके तक कत्ल का बिल्कुल। हुक्म दिया हुआ है नबी पाक यही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही चीज़ है, खारिजियों को। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमा रहा है ना, इन्नल मुनाफिकीना फि दर्किल अस्फली मिनन नार, के मुनाफिक के लिए जहन्नम में सबसे निचला तबका है। मैं ये इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो तकिया करके कह रहे होते हैं तौबा नौज़ुबिल्लाह सहाबा इकराम पर तबर्रा, ख़ुसूसन हज़रत मीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर ये तबर्रा करते हैं। तो जब ये तबर्रा करते हैं तो ये कहते हैं ये मुनाफिकीन, यानी कि उनको तौबा नौज़ुबिल्लाह कहते हैं। तो इस पर भी यही हुक्म लगेगा कि ये बदल जाएगा? जनाब वो मुनाफिक ज़बान से तो मुनाफिक ही कहते हैं, लेकिन जब वो किसी सहाबी की, और सहाबी भी वो कि जो उम्मत के हाँ मुत्तफ़क़ुन अलैह सहाबी हैं, उनके ऊपर वो कुफर का फतवा लगा रहे हैं, उन्हें मुनाफिक माज़अल्लाह कह रहे हैं, तो इस सूरत में उन पर वो फतवा लौट जाता है। यही बात मैं क्लियर असल में इसलिए कर रहा हूँ कि बिल फर्ज, चले इस तरह कर लेते हैं कि बिल फर्ज अगर वो कहते हैं कि हम उनको काफर नहीं कह रहे, हम उनको काफर नहीं कह रहे, हम उनको मुनाफिक कह रहे हैं कि उनके उनका कहते हैं कि वो अहले बैत की बुग़्ज़ था सहाबा का, या इस तरह की वो इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, बकवासियात करते हैं, कि ये बात जब करते हैं तो फतवा तो वही रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं ना आपको यहाँ पर एक कायदा बताता हूँ। कायदा बड़ा आसान भी है और बड़ा ज़रूरी भी है, बड़ा अहम कायदा है कि अदावत जो है ना, अदावत ये मुस्तलज़िम इख्तलाफ है, कि जहाँ पर अदावत होगी वहाँ पर इख्तलाफ लाजमी होगा, लेकिन इख्तलाफ मुस्तलज़िम अदावत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर इख्तलाफ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर एक दूसरे की दुश्मनी भी होगी। ये एक बड़ी ज़रूरी बात है। सहाबा के दरमियान इख्तलाफ ज़रूर था, लेकिन बाहमी दुश्मनियाँ नहीं थी। और लेकिन जहाँ पर दुश्मनी हो वहाँ पर इख्तलाफ ज़रूर होता है। ये अलग अच्छा, मामला है ये। आपको एक मैं अब एक नया मोड़ मुनाफिकत का दिखाता हूँ। सवाल हुआ है कि मौलाना मोहम्मद इस्माइल चूड़ा जो मुस्तनद अलवक़्त शेखुल कुल मौलाना शाह वलीउल्लाह देहलवी के पोते थे, उनको मरदूद और काफर कहना, लान तान करना सही है या नहीं? अगर सही नहीं है तो ऐसे शख्स का क्या हुक्म है? और किताब तक़वियतुल ईमान मुसन्नफ़ मौलाना मरहूम कैसी है, इसका पढ़ना अच्छा या बुरा? जवाब: मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब आलिम, मुत्तकी, बिद्दत के उखाड़ने वाले, सुन्नत के जारी करने वाले, कुरान और हदीस पर झूठ बोलने वाले कुरान और हदीस पर पूरा पूरा अमल करने वाले, खल्क को हदायत करने वाले थे। तमाम उम्र इसी हाल में मरदूद ने गुजारी कि झूठ बोलता रहा। आखिरकार फ़ी सबीलिल्लाह जहाद में जो है वो सिखों के हाथ मरदूद मारा गया। बस जिसका ज़ाहिर हाल ऐसा हुए वो वलीउल्लाह है और शहीद है। ठीक है जी। और कहता है कि कोई नहीं औलिया हक ताला के सिवाय मुत्तकियों के बमुजबे इस आयत के मौलवी इस्माइल वली हुआ, और जब वली हुआ तो वो जन्नती हुआ। सो जो ऐसा शख्स हो कि ज़ाहिर में हर रोज़ तकवा के साथ रहा हो, और जो कि इस्माइल शहीद है, फिर हक ताला की राह में शहीद हो, वो कतई जन्नती और मुखलस वली है। ऐसे शख्स को मरदूद कहना खुद मरदूद होना है, ऐसे मकबूल को काफिर कहना खुद काफिर होना है। वहाँ पे क्या कहता था कि बसबब तवील जो है वो अगर उसको कहते वो तवील से कहते हैं, तो तवील से जब वो कोई कहता है तो ऐसे ही सहाबा को भी काफिर कहने वाले काफिर कहते हैं, तो उससे वो काफिर नहीं हो जाते। तो इस्माइल देलवी को काफिर कहने वाला भी काफिर नहीं हो जाता। इधर कह रहा है कि वो वली था, और वली को फिर काफिर कहना, वो खुद काफिर हो जाना। कितने बड़े ये मुनाफिक चोर लुटेरे हैं। और जैसे वो मिर्ज़ा कादियानी भड़वा एक ही किताब में कभी कुछ कहता था कभी कुछ कहता है, और ये भी एक किताब में भड़वा कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है। अच्छा, मैं ना एक सवाल